بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ لا شریک لہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ غیر مقلدین کے ہم سے عقائد میں بھی اختلافات ہیں اور مسائل میں بھی اختلاف ہے۔ غیر مقلدین کے ہم سے عقائد میں بھی اختلافات ہیں اور مسائل میں بھی اختلافات ہیں، اور شریعت عقائد اور مسائل دو چیزوں کا نام ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے ساتھ ان کا پوری شریعت میں اختلاف ہے، عقائد میں بھی اختلاف ہے اور مسائل میں بھی اختلاف ہے۔ ایک لفظ ذہن نشین فرما لیں، ہم عموماً جب اختلافی مسئلے پر بات کریں تو ہم یہ کہتے ہیں اس مسئلے پر غیر مقلدوں سے ہمارا اختلاف ہے۔ یہ لفظ ٹھیک نہیں ہے، یہ کہا کریں کہ اس مسئلے پر غیر مقلدین کا ہم سے اختلاف۔ اختلاف وہ نہیں کرتا جو پہلے والا ہو، اختلاف وہ کرتا ہے جو بعد والا ہو۔ اگر ہم پہلے والے ہیں اور وہ بعد والے ہیں تو ہمیں کہنا چاہیے اس مسئلے پر غیر مقلدین کا ہم سے اختلاف ہے، اور اگر وہ پہلے والے ہیں ہم بعد والے ہیں تو پھر ہمیں کہنا چاہیے کہ اس مسئلے پر غیر مقلدین سے ہمارا اختلاف ہے۔ تو جب ہم پہلے ہیں اور وہ بعد والے ہیں تو ہمیں ان سے اختلاف ہے یا ان کو ہم سے اختلاف ہے؟ اس لیے ہم کہتے ہیں بہت سارے عقائد اور مسائل میں غیر مقلدین کو ہم سے اختلاف۔ یہ میں چھوٹی چھوٹی باتیں اس لیے آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ پوری بات کو سمجھا کریں، کسی بات کی تہہ تک جانے کی کوشش کریں۔ یہ اگر ایک لفظ اور جملہ سمجھ آ گیا تو ان لوگوں کو یہ بات سمجھانی آپ کے لیے بہت آسان ہوگی کہ جو کہتے ہیں کہ مولوی آپس میں لڑتے ہیں اور تم بعد میں اختلاف کرتے ہو۔ آپ انہیں کو بھی سوال یہ ہے کہ ہم اختلاف کرتے ہیں یا وہ کرتے ہیں؟ پہلے مسجد ہم نے بنائی ہے، ہم نماز پڑھ رہے تھے اور انہوں نے آ کر فتویٰ دیا کہ تمہاری نماز نہیں ہوتی۔ اب ہم نے یہ تو بتانا ہے کہ ہماری نماز ہوتی ہے، یا ہم بھی کہتے کہ نہیں ہوتی۔ تو اختلاف اس نے کیا ہے، ہم اپنی صفائی پیش کر رہے ہیں اور آپ کہتے ہیں مولوی آپس میں اختلاف کرتے ہیں۔ اور یہ بات عوام کو سمجھائیں کہ آپ سڑک سے گزر رہے تھے اور آپ کے ہاتھ میں گھڑی تھی، راستے میں ایک ڈاکو آیا اور اس نے آپ کے ہاتھ سے گھڑی اتارنے کی کوشش کی اور آپ اس سے اپنی گھڑی بچا رہے ہیں، وہ گھڑی چھین رہا ہے اور دیکھنے والا بندہ کہتا ہے کہ دونوں لڑتے ہیں۔ تو یہ غلط کہتا ہے یا ٹھیک کہتا ہے؟ غلط۔ کیوں؟ ایک آدمی گھڑی کو چھیننے والا ہے، دوسرا گھڑی کو بچانے والا ہے، تو چھیننے والے کو مجرم کہتے ہیں، بچانے والے کو مجرم نہیں کہتے۔ ہم بے نمازوں کو محنت کر کے تبلیغ کی برکت سے نماز پر لے آتے ہیں اور وہ ان کو خراب کرنا شروع کرتے ہیں۔ تو جس کو ہم نے نمازی بنایا ہے اس کو ہم نے بچانا بھی ہے۔ تو نمازی بنانا بھی ہمارے ذمہ ہے اور نمازی کو بچانا بھی ہمارے ذمہ ہے۔ اس پر میں ایک جملہ کہا کرتا ہوں، اللہ کرے آپ اس کو سمجھ جائیں اور آپ کو سمجھانے کا طریقہ معلوم ہو جائے کہ ہمارے ذمہ بحیثیت امت دو کام ہیں۔ نمبر ایک، امت کو ایمان اور اعمال پہ لانا، نمبر دو، امت کے ایمان اور اعمال کو بچانا۔ امت کو ایمان اور اعمال پہ لانا بھی ضروری ہے اور امت کا ایمان اور اعمال بچانا بھی ضروری ہے۔ لانے کا طریقہ اور ہوتا ہے اور بچانے کا طریقہ اور ہوتا ہے۔ جس طرح دنیا میں زندہ رہنے کے لیے مال کو کمانا بھی ضروری ہے اور کمائے ہوئے مال کو بچانا بھی ضروری ہے، لیکن مال کمانے کا طریقہ اور ہوتا ہے اور مال بچانے کا طریقہ اور ہوتا ہے۔ صبح سے لے کر شام تک آپ مزدوری کریں تو مال کمایا ہے، اور جو رات کو مزدوری ملی ہے اس کو گھر جا کر لاکر میں رکھ دیں تو آپ نے مال بچایا ہے۔ جو شخص مال کماتا ہے اور مال کمائے ہوئے کو بچاتا نہیں ہے اسے عقل مند نہیں کہتے۔ عقل مند وہ ہوتا ہے کہ جو مال کمانے کا فن بھی جانتا ہو اور کمائے ہوئے مال کو بچانے کا فن بھی جانتا ہو۔ تو ایک ہے امت کو ایمان اور اعمال پر لانے کی محنت، اور ایک ہے امت کے ایمان اور اعمال کو بچانے کی محنت۔ امت ایمان اور اعمال پر آتی ہے فضائل سے،
اور امت کا ایمان اور اعمال بچتا ہے دلائل سے۔ اس لیے تبلیغی جماعت کی محنت امت کو ایمان اعمال پر لانے والی ہے، اور اتحاد اہل سنت والجماعت کی محنت امت کے ایمان اور اعمال کو بچانے والی ہے۔ ان کی محنت فضائل والی ہے اور ہماری محنت دلائل والی ہے۔ تو رائے ونڈ مرکز بھی ٹھیک ہے اور سرگودا مرکز بھی ٹھیک ہے، ان دونوں مرکزوں میں آپس میں ٹکراؤ اور لڑائی نہیں ہے۔ اگر آپ ایمان اعمال پہ لانا چاہیں تو رائے ونڈ لے جائیں، اور ایمان اعمال بچانا چاہیں تو سرگودا مرکز اہل سنت میں لیں۔ تو ان کے ذمہ لانا ہے، ہمارے ذمہ بچانا ہے۔ اور یہ میں بات لطیفے اور مذاق پہ طور پہ نہیں کہہ رہا، کہ میں اللہ کی قسم بالکل حقائق آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ اگر آپ لاتے رہے اور بچانے کی فکر نہ کی تو اپنے لائے ہوئے مال کو برباد کر بیٹھیں گے۔ اس لیے جو لوگ ان میں توڑ پیدا کی کوشش کرتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ فہم نہیں رکھتے، سمجھدار نہیں ہے۔ سمجھدار بندہ دونوں منتوں میں توڑ پیدا نہیں کرتا، بلکہ دونوں منتوں کو جوڑنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس لیے تبلیغ کی اپنی محنت ہے اور ہماری اپنی محنت ہے۔ آپ تبلیغ کی جو بھی کتابیں دیکھیں گے وہ فضائل والی ہوں گی، اور ہماری جو بھی کتابیں دیکھیں گے وہ دلائل والی ہوں گی۔ اگر آپ نے نمازی بنانا ہے تو اس کو فضائل نماز پڑھا دیں، اور اگر نمازی کو بچانا ہے تو پھر اس کو ہماری نماز اہل سنت والجماعت دکھا دیں۔ تو ان کے پاس فضائل اعمال ہیں، ہمارے پاس دلائل اعمال ہیں۔ فضائل سے امت ایمان اعمال پہ آتی ہے، اور دلائل سے امت کا ایمان اور اعمال بچتا ہے۔ ایک شخص نے مجھے سعودی عرب سے فون کیا اور اس نے کہا جی مولانا صاحب میں بہت پریشان ہوں۔ میں نے کہا جی پریشانی کی وجہ؟ اس نے کہا پہلے میں نماز پڑھتا نہیں تھا، 4 ماہ لگائے اور نمازی بن گیا، اب مجھے غیر مقلد ملا ہے، وہ کہتا ہے تیری نماز نہیں ہوتی، تو نماز میں ہاتھ سینے پر نہیں باندھتا، نماز میں رفع الیدین نہیں کرتا۔ تو مجھے پریشانی یہ ہے کہ پہلے نماز پڑھتا نہیں تھا، اب نماز پڑھتا ہوں تو نماز ہوتی نہیں، اب بتاؤ میں کیا کروں؟ پریشانی سمجھ آ گئی؟ اس لیے غیر مقلدین شکوک اور وساوس پیدا کر کے ہمارے ساتھیوں کو خراب کرتے ہیں، تو شکوک اور وساوس کا علاج کرنا بہت ضروری ہے۔ اور یقین فرمائیں مجھے اتنا تعجب ہوتا ہے کہ جب صاحب علم لوگ بھی اس کام کا انکار کرتے ہیں کہ دلائل کی ضرورت نہیں، لیکن میرے تعجب میں کمی اس بنیاد پہ آتی ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ جن لوگوں نے ہماری تردید کی ہے انہوں نے ہمیں نہیں سنا، ہمارے بارے میں سنا ہے۔ بات سمجھ آ گئی؟ انہوں نے ہمیں نہیں سنا، ہمارے بارے میں سنا ہے۔ آدمی کسی کو سنے تو ذہن اور ہوتا ہے، اور کسی کے بارے میں سنے تو ذہن اور ہوتا ہے۔ تو جب آپ ہمیں سنیں گے تو ذہن اور ہوگا، اور ہمارے بارے میں سنیں گے تو ذہن اور ہوتا۔ اب دیکھیں آپ کو چوتھا 5واں دن ہے، آپ نے دیکھا کہ ہم پھڈے کی بات کرتے ہیں، کوئی لڑائی کی بات کرتے ہیں، کوئی فتوی بازی کی بات کرتے ہیں، لیکن معروف یہ ہے کہ ان کا کام ہی لڑنا اور جھگڑنا ہے۔ میں ایک مرتبہ ایک ادارے میں گیا تو اکابر اساتذہ کار گزارش سنا تو میں نے عرض کیا کہ مجھ سمیت میری پوری جماعت کے کسی کارکن پر پاکستان کے کسی تھانے میں مقدمہ درج نہیں ہے۔ میں نے کہ بتاؤ اس سے زیادہ پرامن تحریک کیا ہو سکتی ہے؟ لیکن لوگ کہتے ہیں جی بڑے تشدد والے ہیں۔ اس کا معنی کہ ہم تشدد میں اپنے کارکن کو نہیں جانے دیتے، اپنے سے وابستہ افراد کو جذبات میں نہیں جانے دیتے، ہم جذبات کو کنٹرول کر کے رکھتے ہیں۔ میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ یہ بات آگے پہنچاؤ، اور یہ بات آگے حضرات کو سمجھاؤ۔ بھئی ان کی وہ پالیسی نہیں ہے جو آپ تک بات پہنچی ہے، آپ کو ان کے بارے میں غلط اطلاعات ملی ہے۔ کیونکہ مجھے بعض جماعتوں کے ذمہ داروں نے فرمایا کہ نہیں جو تحریک آپ لے کر چلتے ہیں یہ تشدد ہے، اور کل ایک وقت آئے گا کارکن آپ سے سنبھالا ہی نہیں جائے گا۔ میں نے کہا اللہ فضل فرمائے ایسا نہیں ہو سکتا، جو ہمارا کارکن ہوگا ہم اس کو سنبھال لیں گے، اور جو ہمارا نہیں ہوگا اس کو سنبھالنے ہمارے ذمہ ہی نہیں ہے۔ اس لیے ہم سنبھال لیں گے جو ہمارے ساتھ چلے گا، اور ہمارے ساتھ چلنے والا بندہ زیادہ دن تک چل سکتا ہی نہیں ہے، بڑی جلدی الگ ہو جاتا ہے۔ وہی چلتا ہے جو 100% ہمارے مزاج کے مطابق رہنے کی کوشش کرے۔ اس لیے ہم آخر دم تک سمجھاتے ہیں، اور سمجھانے کے باوجود کو رخ بدلنا چاہے ہم کسی ساتھی کو مجبور نہیں کرتے۔ آپ نے شاید اندازہ کیا ہوگا کہ پورے ملک کے کسی دینی مدرسے میں ہمارا کوئی باضابطہ اتحاد کا یونٹ نہیں ہے، ہم مدارس میں یونٹ سازی کرتے ہی نہیں ہیں۔ اور آپ کو شاید تعجب ہوگا کہ ہماری جماعت کا کوئی جھنڈا اور پرچم ہی نہیں ہے۔ جن سے لڑائیاں شروع ہوتی ہیں نا ہم وہ کام ہی نہیں کرتے۔ ہماری جماعت کا رکنیت فارم نہیں ہے، ہماری جماعت کا فنڈ اور مالیاتی سسٹم نہیں ہے۔ یہی باتیں لڑائی پیدا کرتی ہے نا۔ ہمارے یہاں جماعتوں میں عہدے در عہدے نہیں ہیں، بس ضلع کا ایک امیر، اس کی پسند کی شورا، یہ ہمارے کام کی ترتیب ہے۔
اب بتاؤ اس سے لڑائی کیسے پیدا ہوگی؟ تو اللہ ہمیں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں خیر سمجھا یہ رہا تھا کہ غیر مقلدین کا ہم سے اختلاف ہے، ہمارا ان سے اختلاف نہیں ہے، وہ بعد والے ہیں اور ہم پہلے والے ہیں۔ جب یہ بات آپ کو سمجھ آ جائے گی آگے سمجھانا بہت آسان ہوگا، اور جب سمجھ نہیں آئے گی تو آگے سمجھانا بہت مشکل ہوگا۔ اللہ کریم آپ کو دو چیزیں عطا فرمائے، سمجھنے والا دماغ عطا فرمائے اور سمجھانے والی زبان عطا فرمائے۔ یہ داعی کے لیے بنیادی دو چیزیں ہیں کہ بات کو سمجھنے والا دماغ چاہیے اور بات کو سمجھانے والی زبان چاہیے۔ اگر بد دماغ ہو پھر بھی مسئلہ ہے، اور بد زبان ہو پھر بھی مسئلہ ہے۔ میں ایک جملہ عرض کرتا ہوں، اگر آدمی بے دماغ ہو تو کام چل جاتا ہے، بد دماغ ہو تو مصیبت پڑ جاتی ہے۔ ایک آدمی میں دماغ ہی نہ ہو اس کو سنبھالنا آسان ہے، اور جس میں دماغ ہو اور بد ہو اس کو سنبھالنا مشکل ہے۔ بے زبان کو کنٹرول کرنا مشکل ہے، آسان ہے، اور بد زبان کو کنٹرول کرنا بڑا ہی مشکل ہے۔ اس لیے بے دماغ اور بے زبان یہ تو ہمارے ساتھ چل سکتا ہے، اور بد دماغ اور بد زبان ہمارے ساتھ نہیں چل سکتا۔ بعض لوگ باذوق ہوتے ہیں، بعض لوگ بے ذوق ہوتے ہیں، اور بعض لوگ بد ذوق ہوتے ہیں۔ بعض لوگ باذوق ہوتے ہیں اور بعض بے ذوق ہوتے ہیں اور بعض بد ذوق ہوتے ہیں۔ بعض ذوق کون ہیں؟ میں مثالوں سے بات سمجھاتا چلا جاؤں۔ بعض ذوق کون ہیں؟ یہ خوشبو ماشاءاللہ کہاں سے لی ہے؟ زبردست ہے۔ وہ خوشبو سونگے نا ان کا دماغ معطر ہوتا ہے، خوشبو سونگے تو ان کے چہرے پہ بشاشت آ جاتی ہے، خوشبو سونگے تو ان کی نیند اڑتی ہے اور لطف آتا ہے ان کو کہ ماشاءاللہ مزہ، ماحول بڑا زبردست ہوا۔ یہ کون ہے؟ بعض ذوق۔ اور ایک وہ آدمی خوشبو لگاؤں لا دیو پھر بھی ٹھیک ہے، نہ لو پھر بھی ٹھیک ہے، جی میں استاد جی تہاڈی مرضی، اسی طرح ذاب القزاڑ ہے، لگا دو تو بھی ٹھیک ہے، نہ لگاؤ تو بھی ٹھیک ہے، یہ بے ذوق ہے۔ اور ایک تیسری قسم ہے خوشبو لگاؤں نہ میرے سر پیڑ ہوندی ہے، خوشبو لگائیں تو اس کے سر میں درد ہوتی ہے۔ جو خوشبو پر خوش ہو یہ باذوق ہوتا ہے، اور جو خوشبو میں جس کی خوشی نہ خوشی برابر ہو یہ بے ذوق ہوتا ہے، اور خوشبو سے جس کے سر میں درد ہو وہ بد ذوق ہوتا ہے۔ بے ذوق کے ساتھ بھی ہم چل سکتے ہیں لیکن بد ذوق کے ساتھ چلنا بڑا ہی مشکل۔ ایک آدمی کے اندر حس ہی نہیں ہے خوشبو کی تو کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن ہماری خوشبو سن کر اس کے دماغ میں سر دردی ہو تو ایسے بندے کے ساتھ چلنا بڑا مشکل ہے۔ دعا یہ فرمائیں اللہ ہمیں باذوق افراد عطا فرمائے، اور اگر کہیں باذوقوں کی کمی ہو تو اللہ باذوق دے دے، بے ذوق دے دے، لیکن بد ذوقوں سے اللہ ہمیں محفوظ رکھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوڑ رہے تھے اور ایک بندے سے جان بچا رہے تھے، تو کسی حواری نے پوچھا آپ ان سے کیوں دوڑتے ہیں؟ فرمایا کہ یہ احمق ہے اس لیے اس سے جان چھڑا رہا ہوں۔ یہ واقعہ عارف باللہ حضرت اقدس مولانا شاہ کی محمد اختر دامت برکاتہم جو میرے شیخ تھے حضرت کی کتاب میں ہے۔ تو پوچھا جی آپ کیوں دوڑتے ہیں؟ فرمایا یہ احمق ہے اس لیے دوڑتا ہوں۔ انہوں نے کہا جی آپ تو مسیحا ہیں، مادرزاد اندھے کی آنکھ پر ہاتھ لگائیں تو بینا ہو جاتا ہے، آپ مردے کو قم بِإِذْنِ اللہ کہے تو زندہ ہو جاتا ہے، تو آپ اس کو ٹھیک فرما دیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ میں مسیحا امراض کا ہوں، مسیحا عذاب کا نہیں ہوں۔ میں مسیحا امراض کا ہوں، مسیحا مرض پر تو میں ہاتھ لگاؤں تو اللہ ٹھیک فرما دیتے ہیں، لیکن عذاب کو میں کیسے دور کروں؟ یہ حماقت اللہ کا عذاب ہے، اس لیے میں اللہ کے عذاب سے دوڑ رہا ہوں۔ تو اس لیے میں نے آپ سے کل بھی عرض کی تھی نا، کوئی ہم سے پوچھے کہ آپ کے تخصص کے داخلے کی شرائط کتنی ہے، ہم شرائط نہیں شرطیں صرف دو بتاتے ہیں، نمبر 1 مولوی ہو اور نمبر 2 بیوقوف نہ ہو، یہ خدا کا عذاب نہ ہو، بس اللہ کی رحمت ہو تو اس کو ہم سنبھال سکتے ہیں، خدا کے عذاب کو کیسے سنبھالیں؟ یقین فرمائیں بعض لوگ اتنے بد دماغ ہوتے ہیں وہ سمجھتے نہیں ہم کیا کہنا چاہتے ہیں، ہم کچھ اور کہنا چاہتے ہیں وہ کچھ اور سمجھ رہے ہوتے ہیں، ہم اور سے میں کام لگاتے ہیں وہ کوئی اور ترتیب لگا رہے ہوتے ہیں، تو ان کے ساتھ چلنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ اللہ ہم سب کو یہ باتیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ غیر مقلدین کا ہمارے ساتھ بہت سارے مسائل میں اختلاف ہے، لیکن نماز میں زیادہ تر اختلاف وہ 4 مسائل پہ پیش کرتے ہیں۔ نمبر 1 ہاتھ باندھنا، نمبر 2 رفع الیدین نہ کرنا، نمبر 3 امام کے پیچھے فاتحہ نہ پڑھنا، اور نمبر 4 آمین آہستہ کہنا۔ ان مسائل پر وہ اختلاف کرتے ہیں۔ ہمارا مسئلہ کیا تھا؟ نماز میں ہاتھ ناف کے نیچے باندھیں، انہوں نے کہا ناف کے نیچے نہیں سینے پر باندھیں، اختلاف کر لیا۔ دوسرا مسئلہ امام کے پیچھے قرات نہ کریں، انہوں نے کہا امام کے پیچھے فاتحہ پڑھیں۔
تیسرا مسئلہ ہم نے کہا کہ جب رکوع میں جائیں تو رفع الیدین نہ کریں، انہوں نے کہا جی کریں۔ چوتھا مسئلہ جب امام ولا الضالین جہری نمازوں میں کہے تو وہ کہتے ہیں امام آمین، ہم کہتے ہیں آہستہ کہ ان نے اختلاف کیا جی اونچی آواز سے کریں۔ تو یہ موٹے موٹے 4 مسائل ہیں جن پر غیر مقلدین شور مچاتے ہیں۔ اچھا آپ حیران ہوں گے جب آپ نماز کے اندر کھڑے ہوں، ان 4 مسائل میں ترتیب یہ ہے، پہلے مسئلہ آئے گا ہاتھ کہاں باندھیں، دوسرا مسئلہ آئے گا امام کے پیچھے فاتحہ پڑھیں یا نہ پڑھیں، تیسرا مسئلہ آئے گا جب رکوع جائیں تو رفع الیدین کریں یا نہ کریں، اور چوتھا مسئلہ آئے گا تیسرا مسئلہ آئے گا کہ آمین اونچی آواز سے کہیں یا آہستہ، اور چوتھا مسئلہ آئے گا جب رکوع میں جائیں رفع الیدین کریں یا نہ کریں۔ یہ مسائل 4 ہیں، اور غیر مقلد جب بھی آپ سے بات کرے گا اور جب بھی آپ کو چیلنج دے گا، پہلے 3 مسائل کی بجائے چوتھے مسئلے پر آئے گا۔ جب بھی آپ سے بات کرے گا تو کس مسئلے پہ کرے گا؟ تم نماز میں رفع الیدین نہیں کرتے، تم نماز میں رفع الیدین نہیں کرتے۔ میں نے ابھی تک اپنی زندگی میں کوئی ایک بھی غیر مقلد نہیں دیکھا جو اس ترتیب پر بات کرتا ہو، میں نے ابھی تک نہیں دیکھا، جو یہ کہے پہلے بات کریں گے ہاتھ کہاں باندھنے ہیں، پھر بات کریں گے امام کے پیچھے فاتحہ پڑھنی ہے کہ نہیں، پھر بات کریں آمین آہستہ کہنی ہے اونچی آواز سے، اور پھر بات کریں جب رکوع میں رفع الیدین کرنا ہے یا نہیں کرنا۔ آج سے غالباً یہ کوئی 9 سال قبل کی بات ہے، یہاں ہمارے گاؤں والی مسجد میں میں صراط مستقیم کورس خود پڑھاتا تھا۔ اب تو صراط مستقیم کورس چھپ گیا ہے نا، اور بحمدللہ تعالیٰ پوری دنیا میں چلا گیا ہے، کئی ایک مقامات پہ کورس ہوتا ہے جس کا ہمیں اندازہ بھی نہیں ہے۔ بس اوقات ایک شہر میں 400 مقامات پر یہ صراط مستقیم کورس شروع ہے، آپ اندازہ فرمائیں اس کے۔ تو میں پہلے کالج کے لڑکے جمع کرتا، 40 ان کو اپنے پاس رکھتا، کھانا بھی ان کو خود بنواتا اور دسترخوان بھی خود ان کے بچھواتا، 4 پہ بچھا کے ان کے اندر رہتا، کورس ان کو کاپیوں پہ لکھواتا۔ یہ پوری محنت 40 دن میں ان کے اندر رہ کرتا تھا۔ وہاں سے میں نے صراط مستقیم کورس کا آغاز کیا ہے۔ جب ہم نے یہ مرکز بنایا تو ہم نے الف سے کام شروع کیا ہے۔ میری جہادی زندگی تھی، جب میں نے چھوڑ دی اور علمی زندگی کا آغاز کیا، اللہ گواہ ہے میں نے الف سے کام شروع کیا ہے۔ میں نے کوئی پرانا رابطہ استعمال نہیں کیا کہ میرے بارے میں سابقہ جماعتیں یہ نہ کہہ دیں کہ ہمارے ساتھ کام کرتا رہا اور پرانے رابطے استعمال اس نے مدرسہ بنانا شروع کر دیا ہے۔ سارے رابطے یکسر ختم کر کے میں نے الف سے کام کا آغاز کیا ہے۔ چھوٹے بھائی شعیب کو میں نے یہاں بٹھا دیا کہ تم گاؤں کے بچے پڑھاؤ، اور میں نے گاؤں کی 5 سال کی 5 بچیاں لے لی اور ان کو میں نے گھر بٹھا لیا نورانی قاعدہ پڑھانے کے لیے۔ میں نے 5 سال، اللہ گواہ 5-6 سال، اس سے بڑی بچی نہیں ہوگی، ان کو لیا اور بھائی کو بچے دیے۔ میں نے کہا بسم اللہ پڑھیں، اللہ کو منظور ہوا تو اللہ کام کو بہت آگے لے جائیں گے، اور نہ منظور ہوا تو اللہ کی مرضی ہے، لیکن ہم نے کام الف با سے شروع کرنا ہے اور نورانی قاعدہ سے۔ ہم نے یہاں سے کام کا آغاز کیا۔ یہ پرانی بات نہیں ہے، میں 8-9 سال پرانی بات کہہ رہا ہوں، کہ بہت پرانی بات نہیں ہے۔ تو یہاں ہمارے ساتھ ایک چک ہے 99 چک، 80 اور 9، یہ 7 چک ہے وہاں پہ۔ اس چک میں ایک لڑکا غیر مقلد بنا اور اس نے مولوی صاحب کو تنگ کرنا شروع کر دیا۔ مولانا صاحب غریب آدمی تھے اور ویسے بھی سادے آدمی تھے، بہت بڑے عالم بھی نہیں تھے۔ اس نے گیم کیا کھیلی، اپنی بیٹھک میں مولوی صاحب کو بلا لیا اور ساتھ اپنا مناظر بلا لیا، اور مولانا صاحب سے اس نے کہا کہ جی اس مسئلے پر آپ ہم سے بات کریں۔ اب مولوی صاحب کے پاس تو دلیل تھی نہیں، چونکہ عالم باضابطہ نہیں تھے اور ویسے بھی غریب آدمی تھے، یہ چودھری تھا۔ اس نے مولانا صاحب کو بے عزت کر کے اپنے بیٹھک سے نکال دیا کہ میں دیکھتا ہوں تو گاؤں میں رہتا ہے کیسا ہے، اور مسجد میں آ کے اس نے اونچی آواز سے آمین کہنی اور کھپ ڈالنا شروع کر دیا۔ مجھے مولانا صاحب نے فون کیا، میں ایک لڑکا گیا اور وہاں پہنچ گیا۔ میں نے کہا کیا بات ہے؟ ابھی تک اس موضوع پر میں نے کام نہیں شروع کیا تھا، غیر مقلدیت کے عنوان پر۔ اس کام کو ہمیں 7 سال ہوئے ہیں اور 3 سال باقی ہیں ہمارے طے شدہ نظام کے مطابق۔ وہ میں اب وقت نہیں ہے، میں ان پالیسیوں کو عرض کروں گا کہ میں 7 اور 3 سال کا مطلب کیا ہے۔ یعنی میرے ذہن میں جو خاکہ ہے، میں نے پہلے دن سے طے کیا تھا کہ 10 سال میں اتنا کام کرنا ہے اور 10 سال کے بعد ملک میں کام کا آغاز کرنا ہے۔ ابھی جو ہم کام کرنا چاہتے ہیں، ہم نے اس کام کا آغاز نہیں کیا، ابھی اس کام کی تیاری ہو رہی ہے۔ تو 10 سال میں نے تیاری پہ رکھے ہیں، اس میں 7 سال ہو گئے، 3 سال ابھی باقی ہیں۔ یہ میرا ارادہ تھا کہ مرکز کی ہم تعمیر 10 سال میں مکمل کریں گے، اور بہت ساری باتیں ہیں۔ آپ میں سے جس کا مستقل ہمارے ساتھ کام کرنے کا ذوق ہوا نا، وہ آنا میں ان کو بتاؤں گا کہ ہماری ترتیب کیا ہے۔
ویسے تو اپنی بات کو ہوا میں کہہ کے اڑانے والی بات ہوتی ہے نا، فائدہ نہیں ہوتا، اپنی بات کرو، اس سے آدمی کی باتیں ضائع ہو جاتی ہیں، نتیجہ کچھ بھی نہیں نکلتا۔ اور وہ بندہ جو نااہل ہو اس کو تو بات بتانی ہی نہیں چاہیے، جو بات سنبھال نہ سکتا اور بات کی قدر نہ کرے اس کو تو بات بتانی ہی نہیں چاہیے۔ آپ حضرات نے سنا ہے سیف الملوک کے مصنف ہے میاں محمد، یہ میر پور آزاد کشمیر والے، ان کی پنجابی زبان میں کتاب ہے سیف الملوک، اس میں ان کا ایک شعر ہے کہ خاصاں دی گل آماں اگے جائز نہ آئی کرنی، کھیر پکا میاں محمد جویں کتیاں اگے ترنی۔ معمولی جملہ نہیں ہے، خاصاں دی گل آماں اگے جائز نہ آئی کرنی، کھیر پکا میاں محمد جویں کتیاں اگے ترنی۔ خواص کی بات عوام کو بتانا ایسے ہے جیسے کھیر پکا کسی کتے کے سامنے رکھ دو، جس طرح کتا کھیر کی قدر نہیں کرتا، عام آدمی خواص کی بات قدر نہیں کرتا۔ اور یہ جو میاں محمد کا موقف ہے نا، یہ صحیح بخاری کے اندر ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے مستقل اس پہ باب قائم کیا ہے کہ ایک قوم کو مسئلہ بتاؤ اور دوسری کو نہ بتاؤ۔ باب خص بالقوم بالعلم قوما دون قوم، امام بخاری نے باب قائم کی ہے، باب بالعلم قوما دون قوم، ایک قوم کو مسئلہ بتاؤ دوسرے کو نہ بتاؤ۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت پیش کی ہے، حضرت ابو ہریرہ فرماتے تھے میں نے علم کے 2 تھیلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لیے ہیں، ایک میں نے تمہیں بتا دی، دوسرا میں نے نہیں بتایا، اگر دوسرا بتا دوں گا لقطع ھذا الحلقوم، تو میری گردن کاٹ کے رکھ دو گے۔ ابو ہریرہ کیسے مسئلے بتاتا ہے؟ ابو ہریرہ رسول اللہ سے بعض مسئلے پوچھ کر بھی عوام کو نہیں بتا رہے کہ ان کی فہم سے بالا ہے، تو بتائیں آپ ہر بات کیسے سمجھیں گے؟ اور اللہ گواہ ہے میں صرف کام پر اپنی پالیسیاں شروع کر دوں نا تو آپ کو سمجھ نہیں آنی، اور آپ نے کہنا ہم کون سی باتیں سن رہے ہیں۔ اس لیے میں کبھی اپنے تخصص کے طلباء سے کہتا ہوں ہماری پالیسیوں کے بیان کرنے کا موقع ہو، جب پی ایچ ڈی کے پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہو نا، وہاں بیٹھ کر ہم گفتگو کریں تو ان کو احساس ہوگا گفتگو کا معیار کیا ہے۔ ہمارا تعلق اکابر علماء دیوبند کے ساتھ ہے، وہ دیہاتوں میں بیٹھ کر دنیا کے نقشے بناتے تھے، میری بات سمجھ آئی ہے؟ وہ دیہاتوں میں بیٹھ کر دنیا کے نقشے بناتے تھے۔ خیر بات لمبی ہوگی، میں چلا گیا، میں نے اس کو بلا لیا، اس نے کہا ہم نے مناظرہ کرنا ہے، میں نے کہا طے کر لو۔ 2 دن بعد مناظرہ طے ہوگی انہی کے گاؤں میں، میرا چونکہ موضوع ہی نہیں تھا، میں اس کام میں آیا ہی نہیں تھا، تو ہم نے مناظرہ بلا لیے۔ ہمارے سرگودہ کے مفتی شاہد مسعود صاحب ہیں، یہ ہو گئے، مفتی عبد المعید صاحب ہیں، مفتی محمد انور اگاڑی صاحب ہیں، اس طرح کورس حضرات میں نے جلدی سب کو بلا لیے۔ مفتی شاہد مسعود صاحب مناظر طے ہو گئے، مفتی عبد المعید صاحب معاون طے ہو گئے، مفتی انور اگاڑی صاحب دامت برکاتہم صدر مناظر طے ہو گئے، اور میں کچھ بھی نہیں تھا، نہ مناظر نہ معاون نہ صدر، میں تو کرانے والوں میں تھا نا، میں نے ان کو بلا لیا۔ اب جب گفتگو شروع ہوئی نا تو وہ تو کتابیں ساری لے کر آئے تھے، ترک رفع الیدین کے اوپر ساری کتابیں، میں کھڑا ہو گیا، میں نے کہا بھی میں آیا تھا اور کل یہاں پہ اس گاؤں کے ان لڑکوں سے میری بات ہوئی ہے کہ 4 مسائل پر ہماری بات ہوگی۔ نمبر 1 ہاتھ کہاں باندھنا ہے، نمبر 2 امام کی فاتحہ پڑھنی ہے کہ نہیں، نمبر 3 آمین اونچی آواز یا آہستہ، اور نمبر 4 رفع الیدین کرنا ہے یا نہیں۔ میں نے کہا لڑکوں سے پوچھو، اب وہ مولویوں کی جان جائے، مجھے درمیان میں بولنے نہ دیں۔ مجھے پتا تھا کہ میں نے پہلے آپ سے گزارش کی تھی نا کہ ہماری عادت یہ ہے کہ مناظرہ کرنے سے پہلے پسند کا میدان سجانا ضروری ہے، پسند کا میدان سجائے بغیر کبھی مناظرہ نہ کریں ورنہ بہت نقصان ہوگا آپ کو۔ یہ میں اس دور کی بات بتا رہا ہوں جب ہم نے کام شروع ہی نہیں کیا تھا۔ میں نے کہا جی 4 مسئلے ہیں، پہلے اس مسئلے پر بات ہوگی، پھر دوسرے پر، پھر تیسرے پر، پھر چوتھے پر۔ مولوی صاحب ان کے کھڑے ہو گئے، اس نے کہا آپ یہ کیوں نہیں کہتے کہ رفع الیدین پر ہمارے پاس کوئی حدیث ہی نہیں ہے، آپ یہ کیوں نہیں کہتے ہمارے پاس حدیثیں نہیں ہیں؟ میں نے کہا پھر میں کھڑا ہو گیا، میں نے کہا آپ کہہ دیں کہ ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے کے خلاف ہمارے پاس کوئی حدیث نہیں ہے، آپ کہہ دیں امام کے پیچھے فاتحہ پڑھنے پر ہمارے پاس کوئی حدیث نہیں ہے، اور اسی طرح آمین اونچی آواز سے کہنے پر کوئی حدیث نہیں ہے۔ ان 3 مسئلوں پر آپ لکھ دیں، ہم رفع الیدین مناظرہ شروع کر دیتے ہیں، ہمارے پاس ہیں۔ میں نے کہا ہے تو پھر بتاتا کیوں نہیں؟ اس قوم کو تو نے کیوں بدھو بنایا ہوا ہے؟ تو مناظرہ کرنے کے لیے آیا، تو نے طے نہیں کیا، نہ ان کو پتہ ہے نہ تجھے پتہ ہے، طے تو میں نے اور ان لڑکوں نے کیا ہے۔ بیٹا کھڑے ہو ذرا، بتاؤ کیا بات طے ہوئی تھی؟ انہوں نے کہا جی یہی 4 مسئلے تھے۔ میں نے کہا 4 تھے؟ کہتے جی ہاں۔ میں نے کہا مولوی صاحب تو بتا پہلا مسئلہ کون سا ہے ان میں سے؟ تو پھر کھڑا ہوا، اور بخاری، میں نے کہا بخاری ٹھہر جا، ہم تیری بخاری سن لیں گے، رفع الیدین پر جو بات میں نے پوچھی ہے وہ بتا، اس ترتیب میں پہلا مسئلہ کون سا ہے؟ میں نے عوام سے کہا بھی آپ کو ہماری بات سمجھ آ رہی ہے؟ عوام نے کہا آ رہی ہے۔ میں نے کہا اس کو سمجھاؤ یہ مناظر اسلام کو، تم جیسے ان پڑھوں کو بات سمجھ آ گئی ہے اور اس پڑھے لکھے کو بات سمجھ نہیں آ رہی۔
اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ دھوکہ دینے کے لیے ہے اور مسئلہ سمجھانے کے لیے نہیں آئے۔ وہ میں نے جب لتاڑ شروع کی نا جی، اس کو تو لینے کے دینے پڑ گئے، بھئی ہمارے ساتھ کیا ہوا، ہم نے کس مسئلے پر تیاری کریے کیا، اور میں نے مفتی صاحب سے کہہ دیا کہ آپ یہ جو مسئلہ ہے نا، آپ اس کی کتابیں ذرا سیٹ رکھیں، ہاتھ کہاں باندھنا ہے، آپ یہ کتابیں ترتیب پر لگا دیں، اس سے آگے میں چلنے نہیں دوں گا اس کو انشاءاللہ۔ مجھے وہ کہنے، میں نے کہا بتائیں، مجھے وہ کہنے لگا ابھی تو مناظرے نہیں شروع ہوا، جب مناظرہ شروع ہوگا نا پھر ہم بتائیں گے ہمارے پاس کس کس مسئلے پر دلیل ہے۔ میں گفتگو کے دوران ایسی باتیں نوٹ کرتا ہوں کہ یہ بات اب کہاں کام آنی ہے۔ اچھا اس نے بات کی، میں پھر کھڑا ہو گیا، پھر وہ چاروں مولوی کھڑے ہو گئے، آپ بیٹھے؟ میں نے کہا کیوں بیٹھوں؟ انہوں نے کہا جی آپ مناظر ہیں؟ میں نے کہا نہیں۔ آپ صدر مناظر ہیں؟ میں نے کہا نہیں۔ آپ معاون مناظر ہیں؟ میں نے کہا نہیں۔ آپ کیوں بولتے ہیں؟ تو میں نے کہا ابھی تو نے کہا جب مناظرہ شروع ہوگا تو ہم دلائل دے دیں گے، ابھی تو مناظرہ شروع نہیں ہے، مجھے بولنے دے نا، جب شروع ہوگا تو مناظر بات کرے گا، رہ جا۔ اور وہ ایسا پھنسا، میں نے کہا ابھی تو خود کہہ رہا ہے کہ جی جب مناظرہ شروع ہوگا نا ہم پھر دلائل دیں گے اور ہم بتائیں گے سینے پر ہاتھ باندھنے کی اتنی حدیثیں ہیں، ابھی تو شروع نہیں ہوا نا۔ جب شروع نہیں ہوگا تو میں بولوں اور عوام بولے، جب شروع ہو جائے گا تو پھر ہمارا مناظر جانے، تم جانو، بیٹھ جا تھلے۔ میں پھر اٹھا، وہ پھر چاروں کھڑے ہو گئے۔ میں نے کہا یار مجھے ایک منٹ بھی نہیں کرنے دیں گے۔ میں نے کہا نہیں تم کرنے کیسے نہیں دو گے؟ میں نے عوام سے کہا میری بات سمجھ آ رہی ہے، آپ ذرا میری طرف دیکھیں، میں نماز پڑھنے لگا ہوں۔ پہلا مسئلہ ہاتھ کہاں باندھنے ہیں، دوسرا مسئلہ امام کو بیچے فاتحہ، تیسرا مسئلہ آمین، چوتھا مسئلہ رکوع۔ یہ سیدھا رکوع پر جاتا ہے۔ اور بھئی رکوع والی بات کریں گے، پہلے ہاتھ تو بدوا لے، ہمارے ہاتھ نہیں بننے، پوچھو اس مولوی صاحب سے۔ پھر کھڑے ہو گئے، آپ بیٹھے، لوگ کہ یار مولوی صاحب سے بات تو سنو، سننے میں کیا حرج ہے؟ ہمارے 3 گھنٹے اس میں لگ گئے، 3 گھنٹے، لیکن ہم نے مناظرہ چلنے نہیں دیا، خدا گواہ ہے ہم نے نہیں چلنے دیا۔ میرا حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ مناظرہ 6 گھنٹے کا سنیں، 6 گھنٹے کا، یا کیسٹ پڑی ہے ویڈیو، چونکہ ویڈیو کیوں نہیں، اس کے اندر آپ کو آواز نظر آئے گی۔ مماتی کہتے ہیں ویڈیو حرام ہے، میں نے کہا تقریر کرے تو حرام حلال ہے، مناظرہ کرے تو حرام ہے، کیا یہ مناظر ہے؟ ویڈیو حرام ہے، بند کریں۔ میں نے کہا تقریر کرے تو حلال ہے اور جب مناظرہ کرے تو حرام ہو جاتی ہے۔ اب اس کی وجہ کیا تھی کہ میں مناظر بھی نہیں تھا، صدر بھی نہیں تھا۔ 6 گھنٹے ان مماتی کو میں نے رگڑا صرف دعویٰ کے اوپر، اور خدا کی قسم میں اٹھا کر کہہ رہا ہوں یا ہمارے سرگودا کے بعد اہم بندے، انہوں نے کہا مولوی صاحب ہم ان کے عاشق تھے، آج اس گفتگو کے بعد پتہ چلا ان کے پلے تو کچھ بھی نہیں ہے، تحریر نہیں کر سکے 6 گھنٹے کے اندر بات۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ جو تحریر وہ لکھ کر آئے تھے اس پر ہم نے مناظرہ نہیں کرنا تھا، وہ انہوں نے ان پڑھ بچوں سے تحریر لکھوائی تھی۔ پہلے پسند کا میدان سجاؤ پھر مناظرے شروع کرو۔ میں انشاءاللہ اس پر مستقل کسی وقت آپ سے بات کروں گا کہ مناظرہ کرنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے اور مناظرے ہوتے کیسے ہیں۔ ہمارے ہاں تو ہم مناظرے کو کرکٹ میچ سمجھتے ہیں، السلام علیکم، وعلیکم السلام، استاد جی کو نیا مناظرہ آیا؟ میں نے کہا کرکٹ میچ جو ہر اتوار کو ہونا ہے، نیا مناظرہ آیا۔ لوگوں نے مناظرے کو مذاق بازی سمجھ رکھا ہے۔ ہم مناظرے کے مخالف بھی نہیں ہیں اور مناظرے کی ضرورت سے زیادہ شوقین بھی نہیں ہیں۔ میں نے آپ سے کہا تھا نا میری کتاب اصول مناظرہ لو، آپ نے لی ہے؟ وہ تو 20 روپے کی ہوگی نا، اب چائے پئیں یا 20 روپے کی کتاب لیں؟ اتنے سخی ہو، یہ 2-4 کپ چائے قربان کرو، 2-4 کپ چائے قربان کرو اور آپ اس کو سجیدگی سے بیٹھ کے گھر میں مطالعہ کرو، آپ دیکھیں اس کو فائدہ کتنا ہوتا ہے۔ جیسے میں نے کہا تھا نا یہ فائل ہے نا، اب اس فائل سے عام بندے کو فائدہ نہیں ہو سکتا جب تک فائل والے سے فائل نہ پڑے۔ ہمارے بہت عجیب ذوق ہے، میں کون سا رونا آپ کے سامنے رہوں گا، سچی بات آپ نے کہنا کہ کون سی باتیں شروع کر دیں۔ ہمارے بعض حضرات اپنے علوم کی فائلیں نہیں دیتے، وہ سمجھتے ہم نے فائلیں دی تو ہمارے پاس کون آئے گا۔ یہ کتنی گندی سوچ ہے بھائی، فائلیں آپ پوری دنیا میں تقسیم کرا دو لیکن فائل والے سے آتی ہے، ویسے نہیں سمجھ آتی۔ اللہ پاک نے قرآن نبی پر اتارا ہے تو سمجھانے کے لیے نبی ہے۔ آسمانی کتابیں بغیر سمجھانے والے کے سمجھ نہیں آتی، یہ فائلیں سمجھانے والے کے بغیر کیسے سمجھ آئیں گے؟ میں لفظ بلفظ اپنی فائل پہ تو نہیں چلتا، اگر یہ مسئلہ ہے تو میں کتنا آدھا گھنٹہ بیان کروں گا، پونا گھنٹہ بیان کروں گا، فائل آپ کے والے ہے، میں نے مسئلے کا خلاصہ بیان کر کے چھوڑ دینا، سوال جو آپ اس کو اپنی فائل میں جا کر دیکھ لیں۔ میں خیر گزارش ہی کر رہا تھا، اتنی اللہ کے ان کی مٹی پلیت ہوئی، بالآخر ان کو کتابیں اٹھا کے وہاں سے جانا پڑا۔ اور وہ جو لڑکا تھا میں نے کہا ادھر آ، چونکہ چودھری تھا نا، میں نے بلا لیا اور میرے ساتھ اس نے سرگودا جیل کاٹی تھی۔ میں نے کہا تو مجھے جانتا ہے؟ کہتا ہے اچھی طرح۔
میں نے کہا آئندہ اگر اس مولوی کے خلاف میں نے تیری زبان سے جملہ سنا نا تو پھر میں تیرا حشر کروں گا۔ آج میں حجت عام کرنے کے لیے کتابیں اور مناظر لے کر آیا ہوں کہ تیرے ذہن میں یہ نہ آئے کہ یہ ڈنڈا استعمال کرتے ہیں اور کتابیں دلائل نہیں ہیں۔ آج ہم دلائل لائے ہیں، دوبارہ ہمارے مولوی کو چھیڑنا تو میں تیرا دماغ نہ ٹھیک کروں تو پھر کہنا تو بہت اچھی طرح مجھے جانتا ہے۔ 9 سال گزر گئے ہیں، دوبارہ اس گاؤں میں مسئلہ پیدا نہیں ہوا، اور اللہ کا شکر ہے بحمدللہ تعالی۔ مجھے ساتھی کہتے ہیں جماعت الدعوہ، میں نے کہا اللہ بڑے بول سے محفوظ فرمائے، ان کو کسی طرح کہنا ہمارا راستہ روک کر دکھائیں۔ ہمیں بہت اچھی طرح جماعت الدعوہ والے جانتے ہیں، ہمیں اللہ پاک نے زبان بھی دی ہے، اللہ پاک نے ہمیں ہاتھ والی طاقت بھی دی ہے۔ اللہ کا بہت کرم ہے، اللہ نے ہمیں وہ چیزیں عطا فرمائی ہیں، اور خدا نے چھوٹے وجود میں بڑا دل رکھا ہے۔ بات سمجھتے ہیں؟ چھوٹے وجود میں دل بڑا ہو نا تو بس لڑنے کا مزہ آتا ہے، اور بڑا بھینس کی طرح وجود ہو، اندر دل لمڑی والا ہو، اس سے خدا ہی محفوظ رکھے۔ بعض ایسے دو ہیکل لوگ ہوتے ہیں نا، بندہ دیکھنے سمجھتا پتہ نہیں ہوگا کیا، اور چھوٹا سا جملہ ہوتا ہے ان کا ڈر اور خوف دیکھنے والا ہوتا ہے۔ چلیں میں یہ تو عنوان نہیں، تو میں درمیان میں ایسی باتیں کہتا ہوں کہ آپ کا حوصلہ بڑھے اور آپ کے اندر کام کا ذوق پیدا ہو اور دل چھوٹا نہ کریں۔ اللہ میں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو مسائل 4 ہیں نا، میں اس لیے کہہ رہا ہوں غیر مقلد سب سے پہلے کس مسئلے کی بات کرے گا؟ کیوں؟ اس کی وجہ آگے مسئلہ آئے گا، میں مسئلے پہ بات کروں گا، ویسے میں اشارہ کرنے لگوں۔ اس کی وجہ غیر مقلد کو رفع الیدین کے مسئلے پر صحیح بخاری میں 5 حدیثیں مل جانی ہیں، اگرچہ اس کے موقف اور مسلک کے مطابق ایک بھی نہیں ہے، لیکن مل جانی ہے اس کو۔ اور سینے پر ہاتھ باندھنے کی روایت اس کو بخاری تو کجا سیاستہ میں نہیں ملنی، کیونکہ اس مسئلے پر وہ یتیم ہے، اس لیے اس مسئلے کا نام وہ نہیں لے گا۔ آپ اسی کو ہم کرتے ہیں مناظرہ کہ جب وطر کرتے تو ہاتھ اٹھا کر دعا مانگتے ہو نا، کرتے ہیں مناظرہ۔ یہ وطر میں ہاتھ اٹھا کر دعائیں تو مانگے گا، اس مسئلے پر آپ سے مناظرہ نہیں کرے گا۔ کیوں؟ اس مسئلے پر وہ یتیم ہے، اس کو پتہ ہے میرے پاس مضبوط سہارا موجود نہیں ہے۔ میں اس لیے گزارش کر رہا ہوں کبھی گفتگو کرنی پڑے تو ان کو ترتیب پر لیں، انہوں نے کہا جی پہلے یہ مسئلہ، پھر یہ مسئلہ، پھر یہ مسئلہ، یوں چلو۔ خیر وہ تو میں نے عرض کیا جب مناظرے کی نشست ہوگی نا تو میں بتاؤں گا اس مسئلے پر کیسے کریں، اس پر کیسے کریں، اس پر کیسے کریں، تحریری آپ کیسے لکھوائیں، یہ سمجھ آ جائے تو پھر مناظرہ تو مسئلہ ہی نہیں ہے۔ لیکن ہم پسند کی تحریر نہیں لیتے، اس لیے اس کے بعد مناظرہ طے ہوتا ہے اور ہمیں پریشانی کے سامنے کرنے پڑتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں اس فن کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ غیر مقلدین کا ہم سے اختلاف کیا ہے؟ ہاتھ کہاں باندھنا ہے۔ ایک معاملہ ہے غیر مقلدین کا اور ایک معاملہ ہے اہل بدعت بریلویوں کا۔ یہ چونکہ مسائل شروع ہونے لگے ہیں اس لیے میں بنیادی طور پر باتیں عرض کرنے لگا ہوں۔ رئیس المناظرین حجت اللہ فی الارض حضرت مولانا محمد امین صفدر اکاڑوی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا غیر مقلدین کے پیچھے نماز زیادہ خطرناک ہے یا بریلوی کے پیچھے نماز زیادہ خطرناک ہے؟ ایک مسجد غیر مقلدین کی ہے اور ایک مسجد بریلوی کی ہے۔ اگر ہمیں نماز پڑھنی پڑے تو کس کو ترجیح دیں، کس کو ترجیح نہ دیں؟ اب حضرت کے ذوق کے مطابق حضرت کا جواب سنیں۔ فرمانے لگے کہ بریلویوں سے اختلاف نماز کے باہر کے مسائل کا ہے اور غیر مقلدین سے اختلاف نماز کے اندر کے مسائل کا ہے۔ بات سمجھ آئیے؟ بریلویوں کے ساتھ اختلاف نماز کے خارجی مسائل کا ہے اور غیر مقلدین سے اختلاف نماز کے داخلی مسائل کا ہے۔ تو جس بات پر اختلاف ہے اسی کے پیچھے اسی مسئلے میں اس کی اقتدا کیسے کریں، یہ بات آپ کو سمجھ نہیں آ رہی۔ حضرت نے یہ نہیں فرمایا کہ بریلوی کے پیچھے نماز پڑھ لو، یہ نہیں فرمایا، یہ بتایا کہ زیادہ سنگین مسئلہ کون سا ہے۔ حضرت کے سمجھانے کا ذوق بڑا عجیب طرز تھا۔ حضرت کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے پوچھا کہ دیوبندیت اور مودودیت میں کیا فرق ہے؟ دیوبندیت اور مودودیت میں، دیوبندیوں اور مودودیوں میں کیا فرق ہے؟ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت مولانا یوسف کاندلوی صاحب نور اللہ مرقدہ کی حیات صحابہ دے دی۔ فرمایا اس کتاب کو لے جاؤ اور ایک ہفتہ پڑھنا اور ہفتے بعد میرے پاس آنا، پھر جواب دوں گا۔ وہ حیات صحابہ لے گیا اور ایک ہفتہ مطالعہ کرتا اور ہفتے کے بعد واپس آئے۔ اس نے کہا جی اب بتائیں دیوبندیوں اور مودودیوں میں کیا فرق ہے؟ حضرت نے مودودی کی کتاب خلافت ملوکیت دے دی، فرمایا اس کو لے جو ایک ہفتہ پڑھنا پھر میرے پاس آنا۔ وہ خلافت ملوکیت لے گیا، ایک ہفتہ مطالعہ کرتا رہا اور آ گیا۔ اس نے پوچھا، حضرت نے فرمایا کتاب پڑھی ہے؟ اس نے کہا جی میں نے پڑھی ہے۔ اب حضرت نے سے پوچھا بتاؤ حیات صحابہ اور خلافت ملوکیت میں فرق کیا ہے؟ اس نے کہا جی حیات صحابہ پڑھی ہے
تو میرے دل میں صحابہ کا عشق پیدا ہوا ہے، اور جب خلافت و ملوکیت پڑی ہے تو میرے دل میں صحابہ پر اعتراضات اور شکوک و شبہات اور ان سے بغض پیدا ہوا ہے۔ فرمایا جو فرق ان دو کتابوں میں ہے نا، یہی فرق ان دو مذہبوں کے اندر ہے۔ دیوبندیت عشق صحابہ کا نام ہے اور مودودیت صحابہ سے بغض کا نام ہے۔ بس جو کتابوں میں فرق ہے نا، یہی دو مذہبوں میں فرق ہے۔ اب بتاؤ کتنی بہترین بات سمجھائی۔ ہم ایک تقریر بھی کرتے وہ بات نہ سمجھاتے جو حضرت نے 2 جملوں سے سمجھا دی۔ اس لیے اپنے اکابر کے اوپر اعتماد ہونا تو آدمی کو بہت ساری باتیں سمجھانی بہت آسان ہو جاتی ہے۔ خود تجربات کرنے کی بجائے اپنے اکابرین کے تجربات پر اعتماد کریں تو معاملات آسان ہوتے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ نماز میں ہاتھ کہاں باندھیں۔ اہل سنت والجماعت احناف کا موقف یہ ہے کہ نماز میں ناف کے نیچے ہاتھ باندھنا سنت ہے۔ غیر مقلدین کے ہاں نماز میں ہاتھ سینے پر باندھنا سنت ہے۔ ہمارے ہاں نماز میں ہاتھ ناف کے نیچے باندھنا سنت ہے، اور ان کے ہاں نماز میں ہاتھ سینے پر باندھنا سنت ہے۔ میں ایک جملہ کہتا ہوں، اور یہ میں اس لیے جملے کہتا ہوں کہ آپ اس کو سمجھیں اور عوام کو سمجھائیں۔ اگر یہ بات آپ کو تقریر میں سمجھانی آ گئی نا تو بس ماحول بدلنا کیسے ہے میں کیسے بتاؤں۔ اب دیکھو، غیر مقلدیت کے عنوان پر مجھے 7واں سال ہے، لیکن اس 7ویں سال میں آواز کہاں تک پہنچی ہے اس کا اندازہ آپ کو بہت اچھی طرح ہے۔ اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ میرے پاس علوم اور کوئی دلائل الگ ہیں، اس کی وجہ یہ ہے ہم اپنے اکابر کے علوم کو، اپنے اکابر کے دلائل کو عوامی زبان میں پیش کرتے ہیں۔ بات سمجھانی کیسے ہے میں وہ سمجھانے لگوں۔ جب یہ مسئلہ آپ عوام میں پیش کریں تو عوام کو 2 باتیں سمجھائیں۔ غیر مقلدین کے پاس جاؤ گے تو وہ بتائیں گے ہاتھ کہاں باندھیں، ہمارے پاس آؤ گے تو ہم بتائیں گے کہاں اور کیسے باندھیں۔ وہ آدھی بات بتاتے ہیں، ہم پوری بات بتاتے ہیں۔ وہ ادھوری بات بتاتے ہیں اور ہم پوری بات بتاتے ہیں۔ ادھوروں کے پاس جاؤ تو ادھوری باتیں ہوتی ہیں، اور مکمل والوں کے پاس آؤ تو پوری باتیں ہوتی ہیں۔ ادھورا دین لینا ہے تو وہاں جاؤ، اور پورا دین لینا ہے تو ہمارے پاس آؤ۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ ان کے پاس جاؤ تو وہ بتائیں گے ہاتھ کہاں باندھیں، اور ہمارے پاس آؤ گے تو ہم کہیں گے ہاتھ کہاں اور کیسے باندھیں۔ ہمارا اہل سنت والجماعت حنفیہ کا مسلک یہ ہے، دائیں ہاتھ کی ہتھیلی کو بائیں ہاتھ کی پشت پہ رکھے، دائیں ہاتھ کی ہتھیلی کو بائیں ہاتھ کی پشت پہ رکھے، دائیں ہاتھ کا انگوٹھا اور چھنگلیاں یہ چھوٹی انگلی سے بائیں ہاتھ کے گھٹے کو پکڑے۔ نمبر 3، دائیں ہاتھ کی درمیانی 3 انگلیاں یہ بائیں ہاتھ کے کلائی بازو کے اوپر رکھ دے، پھیلا دے۔ نمبر 4، یہ دونوں ہاتھ پھر اپنے ناف کے نیچے رکھ لے۔ تو 4 باتیں ہو گئی نا۔ وہ صرف کہیں گے ہاتھ کہاں باندھیں، ہم نے کہا کہاں بھی باندھیں اور کیسے باندھیں۔ کہاں باندھیں؟ ناف کے نیچے۔ اور کیسے باندھیں؟ دائیں ہاتھ کی ہتھیلی بائیں ہاتھ کی پشت پہ رکھیں، دائیں ہاتھ کا انگوٹھا اور چھوٹی انگلی سے بائیں ہاتھ کو گھٹے سے پکڑ لیں، اور درمیانی 3 انگلیاں دائیں ہاتھ کی بائیں ہاتھ کی کلائی اور بازو پر پھیلا دیں اور رکھ دیں۔ اس طرح ہاتھ باندھیں۔ انہوں نے ایک بات بتائی ہے، ہم نے 4 باتیں بتائی ہیں۔ کیوں؟ ان کو حدیثیں تھوڑی آتی ہیں، ہمارے امام کو زیادہ آتی ہے۔ ان کو حدیثیں تھوڑی آتی ہیں، ہمارے امام کو زیادہ۔ اب ایمان سے بتاؤ، آپ اس ترتیب پہ مسئلہ سمجھاؤ، عوام آپ کے ساتھ چلے گی کہ نہیں؟ تو فتویٰ لگانے کی ضرورت ہے، آپ اپنی بات سمجھاؤ۔ انہوں نے کہا جی وہ ایک حدیث بیان کریں گے اور وہ بھی ضعیف بیان کریں گے، اور ہم 4 بیان کریں گے، چاروں صحیح بیان کریں گے۔ ان کا علم تھوڑا ہے، ہمارے امام کا علم زیادہ ہے۔ تھوڑے علم والے تھوڑی باتیں کرتے ہیں اور بڑے علم والے بڑی باتیں کرتے ہیں۔ ہمارے امام نے اس انداز میں مسئلہ بیان کیا ہے کہ ساری روایتوں کو جمع کر کے رکھ دیا ہے۔ ہمارے امام کی خواہش ہوتی ہے کہ کوئی بھی روایت ہاتھ سے چھوٹنے نہ پائے۔ یہ تو میں ایک عرض کرنے لگا ہوں بات، یہ مسئلہ سمجھا رہے ہیں نا کہ جی امام صاحب کی خواہش ہوتی ہے کوئی حدیث چھوٹنے نہ پائے۔ اس انداز میں مسئلہ سمجھائیں گے کہ ایک مسئلے کی ساری حدیثیں جمع ہو جائیں۔ جب یہ اصول بیان کریں نا، اب اس کے اصول کے ساتھ کئی ایک واقعات پیش کر دیں، اس میں امام صاحب کی عظمت بھی آئے گی اور آپ کا مسئلہ بھی سمجھ آئے گا۔ مثلا غیر مقلدین کے پاس جاؤ تو وہ پوچھیں گے ہاتھ کہاں تک اٹھائیں، اور امام ابو حنیفہ کے پاس آؤ وہ بتائیں گے ہاتھ کہاں تک اٹھائیں اور کیسے اٹھائیں۔ انہوں نے ایک بات بتانی ہے، امام صاحب نے 4 بتانی ہے، 3 بتانی ہے۔ انہوں نے کہنا جب آپ نماز پڑھیں تو ہاتھ کندھوں کے برابر اٹھائیں۔ امام صاحب فرمائیں گے نہیں، جب آپ نماز پڑھیں تو اس ترتیب پر اٹھائیں کہ آپ کی ہتھیلیاں کندھوں کے برابر ہوں،
آپ کے انگوٹھے کان کی لو کے برابر ہوں اور آپ کے یہ اوپر والی انگلیاں یہ کان کے اوپر کے کناروں کے برابر ہوں، یوں ہاتھ اٹھاؤ۔ بھئی ہمارے امام نے یہ بات کیوں بتائی ہے؟ اس لیے کہ حدیثیں 3 قسم کی آتی ہیں۔ ایک حدیث ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب ہاتھ اٹھاتے حذو من کے بئی ہے، اپنے کندھوں کے برابر اٹھاتے تھے، اور ایک حدیث میں ہے حذاء شحمت اذنیہ ہے کہ اپنے کان کی لو کے برابر اٹھاتے، اور ایک حدیث میں حذاء اذنیہ ہے اپنے کان کے برابر اٹھاتے۔ چونکہ حدیثیں 3 تھی، ہمارے امام نے مسئلہ ایسا بتایا کہ تینوں پر عمل ہو جائے۔ آپ ہتھیلیاں کندھوں کے برابر اٹھائیں، حذو من کے بئی پر بھی عمل ہو گیا، اور اپنی یہ انگوٹھے کان کی لو کے برابر اٹھائیں، شحمت اذنی پر بھی عمل ہو گیا، اور یہ انگلیاں کان کے برابر اٹھائیں تو حذاء اذنی پر بھی عمل ہو گیا۔ تو لوگ کہتے ہیں ابو حنیفہ کے پاس حدیثیں پہنچی نہیں تھی، کم از کم تم سے زیادہ پہنچی تھی، کم از کم تم لوگوں سے زیادہ۔ دیکھو مسئلہ حل ہو گیا نا۔ میں صرف اشارے دے رہا ہوں، اللہ کا بڑا شکر ہے، میں تو اس پر کئی واقعات پر واقعات پیش کروں گا عوام کو سمجھانے کے لیے کہ ہمارا امام کتنا بڑا تھا۔ میں تو بحمداللہ تعالیٰ کئی واقعات پیش کر سکتا ہوں، آپ کو میں صرف اشارے دے رہا ہوں، آپ اس طرح واقعات جمع کرتے جائیں اور تھوڑا سا مطالعہ فرما لیں اور پھر امام صاحب علم پیش کریں۔ آپ دیکھنا اس امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے خلاف لوگ بات سننا برداشت بھی نہیں کریں۔ تو امام صاحب رحمۃ اللہ فرماتے چونکہ حدیثیں 4 قسم کی ہیں، اس لیے موقع بھی اختیار کی ہے۔ نمبر 1، حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث ہے، صحیح بخاری، باب وضع الیمنی علی الیسری، کان الناس یؤمرون ان یضع الرجل الید الیمنی علی ذراع الیسری فی الصلاۃ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں لوگوں کو حکم دیا جاتا تھا آدمی اپنے دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ کے بازو پہ رکھے، دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ کے ذرا بازو کے اوپر رکھے نماز میں۔ نمبر 1 حدیث۔ دوسری حدیث صحیح ابن حبان، باب ذکر ما یستحب للمصلی رفع الیدین، سنن نسائی، باب موضع الیمین من الشمال فی الصلاۃ، سنن ابی داؤد، باب تفریع استفتاح الصلاۃ۔ حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، لانظرن الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیف یصلی، میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا کہ حضور نماز کیسے پڑھتے ہیں۔ فنظرت الیہ، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، قام، آپ کھڑے ہوئے، فکبر، اللہ اکبر فرمایا، ورفع یدیہ حتی حاذتا اذنیہ، آپ نے اپنے کانوں کے برابر ہاتھ اٹھا لیے، ثم وضع یدہ الیمنی علی ظہر کفہ الیسری، پھر آپ نے دائیں ہاتھ کو رکھا بائیں ہاتھ کی ہتھیلی کی پشت پر، والرسغ والساعد، رسغ آپ نے گھٹے پر اور وسائد کلائی، اس انداز میں رکھا۔ 3 حدیثیں ہو گئی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے حدیث ہے، صحیح ابن حبان، الاخبار اما یستحب للمرء۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انا معشر الانبیاء، ہم انبیاء کا گروہ ہیں، امرنا ان نؤخر سحورنا، ہمیں حکم دیا گیا کہ سحری تاخیر سے کریں، ونعجل فطرنا، اور افطاری جلدی کریں، ان نمسک بایماننا علی شمائلنا فی الصلاۃ، اور نماز میں دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ کو پکڑا کریں، دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ کو پکڑا کریں۔ اور اہمیت کو دیکھیں، ان نؤخر سحورنا ونعجل فطرنا، آگے وہ ان دوبارہ ذکر فرمایا ہے، بات سمجھ آ رہی ہے؟ فعل پر فعل عطف کرنے کی بجائے ان دوبارہ ذکر فرمایا ہے۔ اب وقت نہیں ہے، میں پھر اس پہ مثالیں پیش کرتا، یہ چونکہ آپ نے حدیث سمجھانی ہے نا تو ساتھ 3-4 مثالیں اور پیش کر دوں۔ یہ بس اوقات اہمیت کے پیش نظر ایک حدیث ذہن میں رکھ لو، حدیث جبرائیل میں ہے، جبرائیل نے پوچھا اخبرنی عن الاحسان، اخبرنی عن الایمان، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ایمان کسے کہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا، ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر وان تؤمن بالقدر خیرہ وشرہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی 5 چیزوں کو تؤمنہ کہہ کے ذکر فرمایا، اور جب چھٹی تقدیر کی باری آئی تو ان تؤمنہ کو دوبارہ ذکر فرما دیا۔ حالانکہ تقدیر کو بھی تو پچھلے تؤمنہ کے ساتھ ذکر کیا جا سکتا تھا نا، لیکن تقدیر کے اوپر تؤمنہ دوبارہ داخل کیا، اس کی اہمیت کو بتانے کے لیے کہ یہ سمجھنا عام بندے کے بس میں نہیں ہے، تو ان کو دوبارہ ذکر فرمایا اس مسئلے کی اہمیت کو بیان کرنے کے لیے۔
آگے چوتھی حدیث مبارک دیکھیں، حضرت وائل بن حجر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، مصنف ابن ابی شیبہ بعض الیمین علی الشمال، رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم وضع یمینہ علی شمالی فی الصلاۃ تحت سرہ، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا آپ نے دائیں ہاتھ کو بائیں پر نماز میں ناف کے نیچے رکھا۔ اب امام صاحب فرماتے ہیں چونکہ حدیث 4 قسم کی آ گئی ہیں، ہم نے چاروں کو جمع کرنا ہے، اور جمع کیسے کرنا؟ کتاب الاثار بروایت امام محمد فرماتے ہیں وَيَضَعُ بَطْنَ كَفِّهِ الْأَيْمَنِ عَلَى رُسْغِهِ الْأَيْسَرِ تحت السرہ فَيَكُونُ الرُّسْغُ فِي وسط الْكَفِّ، جیسے میں نے ترتیب بتائی ہے۔ حضرت علامہ بدر الدین عینی عمدۃ القاری فرماتے ہیں بس تحسن کثیر من مشائخنا بأن یضع باطن کفہ الیمنی علی کفہ الیسری، یہ ترتیب کیا ہے؟ ساری حدیثیں اس کے اندر جمع ہو گئی ہیں، لیکن چونکہ دلائل اس مسئلے پہ چلتے ہیں اور اختلاف کا عنوان یہ ہے کہ ہاتھ کہاں باندھے، ہم کہتے ہیں کہ ہاتھ باندھے ناف کے نیچے، اور غیر مقلد کہتے ہیں کہ ہاتھ باندھے سینے پر، تو دلائل اسی پر چلنے ہیں، لیکن میں نے اصل مسئلہ عرض کر دیا ہے کہ بات سمجھانے کے لیے غیر مقلد کہے گا ہاتھ کہاں باندھے، اور ہم کہیں گے ہاتھ کہاں اور کیسے باندھے، ادھر مسئلہ ادھورا ہے اور ادھر مسئلہ پورا ہے۔ اس لیے ہم نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو لیا کہ وہ ادھورے مسئلے نہیں بتاتے بلکہ پورے مسئلے بتاتے ہیں۔ آدھی حدیثیں پڑھیں تو آدھا مسئلہ ہے، اور پوری حدیثیں پڑھیں تو پھر پورا مسئلہ ہے۔ آدھا قرآن پڑھیں تو آدھا مسئلہ ہے، اور پورا قرآن پڑھیں تو پھر پورا مسئلہ ہے۔ یہ تھوڑا سا ذکر کر دیں اور درمیان میں مواتید کو بھی چھیڑ لیں، درمیان میں اس کا بھی سمجھا دیں کہ دیکھیں آپ ایک آیت پڑھ کے بتائیں کہ وہ دیکھو مماتی آدھا قرآن پڑھتا ہے نتیجہ آدھا نکالتا ہے، ہم پورا قرآن پڑھتے ہیں نتیجہ پورا نکالتا ہے۔ مماتی کہتا ہے جی مردے نہیں سنتے، کیوں؟ انک لا تسمع الموتیٰ، قرآن میں ہے کہ مردے نہیں سنتے، اس لیے ہم کہتے ہیں کہ مردے نہیں سنتے، اور اللہ کے نبی پر جب موت آ گئی، اللہ کے نبی احیاء میں نہیں اموات میں شامل ہیں، تو جیسے عام نہیں سنتا خاص بھی نہیں سنتے۔ انک لا تسمع الموتیٰ، یہ قرآن نے کلی قانون بتا دیا ہے کہ کوئی شخص جس پر موت آ جائے نہیں سنتا، خواہ نبی ہو خواہ غیر نبی ہو، کہتے ہیں نا۔ اب دیکھو آیت پیش کر دی ہے، آپ اسے کہو کہ غیر مقلدوں کی طرح آدھا قرآن نہ پڑھو، پورا قرآن پڑھو۔ وہ آدھی حدیثیں پڑھتے ہیں، تم آدھا قرآن پڑھتے ہو، ان نے آدھی حدیثیں پڑھ کے آدھی کو چھوڑ دیا، اپنا نام اہل حدیث رکھ لیا، تم نے آدھا قرآن پڑھ کے آدھا چھوڑ دیا، اور خود کو مفسر قرآن اور دورہ تفسیر اور اہل قرآن کہلوانا شروع کر دیا۔ اگر آدھی حدیثیں چھوڑنے سے بندہ آدھا قرآن چھوڑنے سے اہل قرآن بنتا ہے، تو پھر غیر مقلد کا کیا قصور ہے آدھی حدیثیں چھوڑ کر والے حدیث کیوں نہ بنے؟ ذرا آگے پڑھیں، انک لا تسمع الموتیٰ، آگے ولا تسمع الصم الدعاء اذا ولوا مدبرین، آگے آیت درمیان میں چھوڑو نا انک لا تسمع الموتیٰ ولا تسمع الصم الدعاء اذا ولوا مدبرین، آگے ان تسمع الا من یؤمن بآیاتنا، انہیں کہو جی پورا قرآن پڑھے نا، ان تسمع الا من یؤمن بآیاتنا، وہ کہتے ہیں قرآن کہتا ہے انک لا تسمع الموتیٰ، آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے، مردوں کو ما اسمعتہ فما سمع، میں نے سنایا نہیں لہذا اس نے سنا نہیں، تو جب آپ سنا نہیں سکتے وہ سنتا نہیں ہے، اسے کو ان تسمع الا من یؤمن بآیاتنا۔ اللہ فرماتے ہیں اے پیغمبر آپ مردے کو بھی نہیں سنا سکتے اور آپ کافر کو بھی نہیں سنا سکتے، آپ کہو کافر نہیں سنتا، کہتے ہیں جی وہ تو سنتا ہے، ہم نے کہا پھر مردہ کیوں نہیں سنتا؟ تو جو آپ نے ان تسمع الا من یؤمن بآیاتنا کا مطلب سمجھایا ہے نا، وہی انک لا تسمع الموتیٰ کا سمجھاؤ، اور جو آپ نے انک لا تسمع الموتیٰ کا سمجھایا ہے وہی ان تسمع الا من یؤمن بآیاتنا کا کرو۔ ایک آیت کا مطلب آپ نے اور کھینچ دیا اور دوسرے کا اور کھینچ دیا، بات سمجھ آ رہی ہے؟ بھائی اگر مردوں کے بارے میں فرمایا کہ آپ نہیں سنا سکتے تو کفار کے بارے میں فرمایا نا کہ آپ نہیں سنا سکتے، ان تسمع الا من یؤمن بآیاتنا، آپ اسے ہی سنائیں گے جو ہمارے اوپر ایمان لاتا ہے۔ اب بتاؤ کافر سنتا ہے یا نہیں؟ جی سنتا ہے نا، تو پھر مردہ کیوں نہیں سنتا؟ اس آیت سے کیسے ثابت ہوا نہیں سنتا، ہمیں یہ بتاؤ۔ اب بات سمجھ آ گئی؟ وہ آپ سے کہیں گے اللہ نے موتیٰ کو سمن سے تشبیہ دی ہے، انک لا تسمع الموتیٰ ولا تسمع الصم الدعاء، اللہ نے مردے کو بہرا کہا ہے، تو جس طرح بہرے نہیں سنتے یہ بھی نہیں سنتے، اسے کو قرآن نے کافر کو بھی بہرا کہا ہے،
سمن بکمن عمیٌ فہم لا یرجعون، تو پھر کوئی جیسے بہرا نہیں سنتا کافر بھی نہیں سنتا؟ نہیں، اس کا مطلب اور ہے، اس کا مطلب بھی اور ہے۔ جس طرح وہاں سمن کا معنی یہ ہے کہ وہ کافر سنتا ہے لیکن فائدہ نہیں اٹھاتا، یہاں بھی سمن کا معنی یہ ہے آپ 6 نمبر مردے کی قبر پہ جا کے پڑھیں تو کیا چلے میں نکل آئے گا وہ؟ بتاؤ، آپ کسی مردے پر جا کر 6 نمبر بیان کرنا شروع کر دو، اٹھ کے وہ گشت شروع کر دے گا۔ مطلب کیا کہ جس طرح ابو جہل نے سنا ہے تو نہیں مانتا، اگر یہ بھی سن لے تو اس کو سننے کا فائدہ نہیں، کیوں؟ اب اس کا دور وہ گزر گیا جب سننا تھا اور اس کو فائدہ ہونا تھا، وہ دور گزر گیا۔ ایک آدمی کفر پہ مرے اور اس کی قبر پہ جا کے کلمہ پڑھ اور وہ سن بھی لے آپ کی بات کو، اب کلمہ پڑھے تو مسلمان ہو جائے گا؟ تو جو معنی اس کا وہی معنی اس کا۔ آپ بتاؤ بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ ایمان کے ساتھ بتاؤ اس مسئلے کو قرآن کی روح سمجھنا کتنا آسان ہے؟ لوگ کہتے ہیں بہت پیچیدہ ہے۔ میں باب العلم کے روڈ پکا بیٹھا تھا، مولانا عبد المجید لدھیانوی صاحب دامت برکاتہم ہمارے اکابر میں سے بہت بڑے آدمی ہیں اور علماء بھی تھے، حضرت فرمانے لگے غیر مقلدیت اور مماتیت کا فتنہ علمی ہے، ظاہر نصوص ان کا ساتھ دیتی ہیں، عوام کو بات سمجھانی بڑی مشکل ہے۔ میں نے مولوی الیاس کی 2 تقریریں سنی ہیں تو مجھے پتہ چلا کہ عوام کو سمجھانا بھی بہت آسان ہے۔ اس کے جب میں نے بیان سنے نا تو مجھے پتہ چلا عوام کو سمجھانا تو بہت آسان ہے، ورنہ میں یہ سمجھتا تھا کہ یہ علمی فتنے ہیں اور ظاہری نصوص ان کا چونکہ ساتھ دیتی ہیں اس لیے عوام کو بات سمجھانی بڑی مشکل ہے، میں یہ سمجھتا تھا۔ ہمارے امیر حضرت مولانا منیر احمد منور صاحب دامت برکاتہم، جب میں نے شروع میں کام ان کے فرمانے پہ شروع کیا تو استاد جی فرمانے لگے کیسٹ تھی، کہتے ہیں کوئی کیسٹ ہے میرے بیان کی تھی کیسٹ، کہتے ہیں گاڑی میں لگاؤ میں نے سننا ہے۔ میں گاڑی بھی چلاتا رہا اور استاد جی کو اپنا بیان بھی سناتا رہا۔ استاد جی فرما رہے تھے غیر مقلدیت کے خلاف جذباتی بیان بھی ہو سکتے ہیں، یہ مجھے تیری تقریر سننے کے بعد اندازہ ہوا ہے، ورنہ ہمارا خیال علمی فتنہ ہے، اس کو اسٹیج کی خطابت میں بات کریں تو عوام نہیں سمجھ سکتی۔ میں نے کہا جی آپ نے تو کاڑوی کو سنا تھا اس لیے آپ کا یہ ذہن بنا، میں نے تو کاڑوی کے ساتھ جنگوی کو بھی سنا ہے اس لیے میرا ذہن اور ہے۔ تو میں ساتھی سے کہتا ہوں مجھے کبھی پوچھے نا جی لوگ اتنی جلدی بات قبول کیوں کرتے ہیں، میں کہتا ہوں میں نے نیا کام کوئی نہیں کیا، وہ کاڑوی علوم کو جنگوی زبان دی ہے، تو کاڑوی علوم کو جنگوی زبان دی ہے، اس لیے آپ کو منبع ملے گا، یہ سنگم ہے جہاں پر آپ کو دونوں چیزیں ملنی ہیں۔ یہ میں بات اس لیے کہتا ہوں جو خوش ہیں وہ خوش ہو جائیں، جو پریشان ہے کہ رون ان کو لگ جائے، ہماری صحت پہ کیا فرق پڑتا ہے؟ بات سمجھ آ رہی ہے؟ چلیں یہ تو میں نے کہا اس کا تعلق پالیسیوں کے ساتھ ہے، خدا گواہ ہے میں آپ کو بتا نہیں سکتا ہم نے کتنی سنجیدگی کے ساتھ اپنے کام کی پالیسیاں طے کی ہیں۔ ہم جذباتی نظر آتے ہیں، ہم جذباتی ہیں نہیں۔ میری جب دوسری شادی ہوئی تو خود میری بیوی مجھے کہتی تھی، کہتی ہے مجھ سے میری سہیلیاں پوچھتی ہیں کہ مولانا صاحب سخت تو نہیں ہے؟ میں نے کہا نہیں۔ اس نے کہا جب تقریریں سنیں تو ہمیں تو ڈر لگتا ہے، ہم اس سے تو سے پوچھ رہے ہیں کہ تو اب بھی ڈرتی ہے کہ نہیں؟ اس نے کہا سچی بات ہے، اس نے کہا مجھ سے میری سہیلیاں پوچھتی ہیں کہ مولانا صاحب تو بہت سخت مزاج ہیں، بہت گرم مزاج ہیں، تمہارا گزارا ان سے کیسے ہوتا ہے؟ اس نے کہا تم نے اسٹیج پہ دیکھا ہے، ہم نے بیڈ پہ دیکھا ہے۔ سٹیج اور بیڈ کی نظر میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ میں مزید اس کی پیارے الفاظ میں شرح کروں؟ طاہر بھی جوش میں آ گیا۔ یہ عنوان ایسا ہے کہ اس میں بڑے بڑے بزرگوں میں ہلچل مچ جاتی ہے۔ سچی بات، اس نے کہا نہیں آپ نے مولانا کو بہت دور، اور میں آپ سے بھی کہتا ہوں جس نے اسٹیج پر دیکھا نا وہ نہیں سمجھ سکتا، وہ سمجھتا جذبات ہیں، ہاتھ بازو چڑھایا ہوا ہے، پتہ نہیں کیا طوفان مچ جائے گا۔ میں نے کہا نہیں ہمارا مزاج یہ نہیں ہے۔ یہ عنوان تو ہم اختیار کرتے ہیں جو کہ اختلافی مسئلہ ہے، جذباتی مسئلہ ہے، اس کو اس انداز میں بیان نہ کریں تو سامع کے دماغ میں نہیں اترتا۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم ہیں ہی جذباتی، اللہ کا بڑا شکر ہے ہم بڑے ٹھنڈے دل سے کام کرتے ہیں، بڑے حوصلے سے کام کرتے ہیں۔ یہ باتیں میں صرف آپ کو بتاتا رہتا ہوں، اللہ آپ کو بھی یہ کام اس سلیقے سے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں خیر جو بات سمجھا رہا تھا کہ آدھی آیت پڑھیں تو آدھا مسئلہ، پوری آیت پڑھیں تو پورا مسئلہ، ایک حدیث پڑھیں تو ادھورا مسئلہ، ساری حدیثیں پڑھیں تو پورا۔ غیر مقلدیت اور مماتیت کا ایک ہی مزاج ہے،
یا ظاہر نص کو لیں گے اور باطن کو چھوڑ دیں گے، یا ایک حدیث کو لیں گے باقی احادیث کو چھوڑ دیں گے؟ آپ یقین فرمائیں آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ اتنا عام فہم اور اتنا آسان مسئلہ ہے نا عذاب و ثواب قبر والا اور حیات والا، کہ آپ تصور نہیں کر سکتے، لیکن آپ نے سنا نہیں ہے۔ جیسے میں نے کہا کہ جس پہ مثالی کی مثال دی تھی نا، آپ بتاؤ کہ مشکل مسئلہ ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ میں خود دیکھتے اتنے لوگ پریشان ہوتے ہیں، اشرف الجوامع حکیم الامت تھانوی لکھ دیا جسد مثالی، تو یہ کیا ہو گیا؟ میں نے کہا بھی جسد مثالی کا مطلب کیا ہے، یہ دیکھو تو بات دیکھو حل کیسے ہوتی ہے۔ آدمی کو مسئلہ سمجھ آنا چاہیے۔ مجھے ایک مماتیت کے بڑے نامور آدمی ہیں، میری ان سے ویسی ملاقات تھی، میں ملتا تھا، بند کمرے ملاقات ہوئی تو مجھے وہ کہنے لگے کہ تفسیر عثمانی میں ایک بات ہے جو ہمارے موقف کی تائید کرتی ہے۔ میں نے کہا فرمائیں، تمہارے موقف کی تائید تفسیر عثمانی میں کیسے ہے؟ یہ انک لا تبصر الموتیٰ کی طاعت۔ وہ کہنے لگے حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ شاہ صاحب فرماتے تھے قبر میں پڑا ہے دھڑ جو بے جان ہے وہ نہیں سنتا روح سنتی ہے، اور ایسے لکھا ہے قبر میں پڑا ہے دھڑ وہ بے جان ہے وہ نہیں سنتا روح سنتی ہے۔ اب دیکھو بظاہر ہماری تردید ہو رہی ہے نا کہ یہ مردہ نہیں سنتا، اور ان کی تائید ہو رہی ہے۔ مجھے کہتا ہے دیکھو، میں نے کہا حضرت ایک معنی آپ بیان فرمائیں اس پر میں اعتراض کرتا ہوں، پھر اس کا معنی میں بیان کرتا ہوں اس پر آپ اعتراض کریں، دونوں کا حق حاصل ہے۔ مجھے کہتا ہے جی بتائیں۔ میں نے کہا آپ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو جسم پڑا ہوا ہے قبر میں اس کے ساتھ سما کا دور دور کا کوئی تعلق نہیں ہے، اور جو سما ہوتا ہے وہ روح کو ہوتا ہے جو علیین کے اندر ہے؟ مجھے کہتے ہیں جی ہاں۔ میں نے کہا جی ہم یہاں بیٹھے ہیں اور جس مردے کو ہم نے سلام کیا ہے وہ قبرستان میں ہے، اب مجھے بتائیں اس جگہ اور قبرستان کا علیین کے ساتھ فاصلہ مساوی ہے یا کچھ فرق ہے؟ مساوی ہے یا فرق ہے؟ زور سے گو ذرا۔ اور اللہ تمہیں سمجھ عطا فرمائے، یہ بلب ہے، ایک بندہ یہاں بیٹھا ہے ایک یہاں بیٹھا ہے، تو دونوں کا بلب کا فاصلہ مساوی ہے یا فرق ہے؟ اب بات سمجھ آئی؟ اور علیین ادھر ہے، اوپر ہے نا، تو آدمی یہاں پر ہو یا قبرستان میں ہو علیین کے فاصلے میں کوئی فرق پڑتا ہے؟ تو میں نے کہا جی ہم یہاں پر ہیں اور جس مردے کو سلام کیا وہ قبرستان میں ہے، تو مجھے بتائیں اس قبرستان کا اور ہمارے اس مقام کا علیین کے ساتھ فاصلہ مساوی ہے یا برابر ہے یا فرق ہے؟ مجھے کہتے ہیں مساوی ہے۔ تو میں نے کہا پھر قبرستان میں جا کے السلام علیکم یا القبور کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ گھر سے منہ اوپر کرو اور کہہ دو السلام علیکم یا القبور۔ لوگ پوچھے کیوں؟ کوئی جی قبر میں پڑا ہے دھڑ پہ جان ہے وہ نہیں سنتا روح سنتی ہے جو اوپر ہے۔ ہم قبرستان جا کر السلام کیوں کہیں؟ ہم گھر پہ کہہ لیں گے۔ تو مجھے پھر بتائیں کہ آپ بریلوی ہیں یا ہم بریلوی ہیں؟ نہیں سمجھ آئی؟ آپ بیتی ہیں یا ہم بیتی ہیں؟ بھائی بیتی تو یہی کہہ رہے ہیں کہ ہر جگہ سے سنتا ہے، تو جب آپ پورے ملک کے کسی بھی کونے میں ہوں تو روح تو فاصلہ تو برابر ہے، تو قبرستان پر جا کے سلام کہنے کی ضرورت نہیں ہے، جہاں سے جی چاہیں السلام علیکم یا ابا جی۔ لوگ پوچھے کیوں؟ کوئی جی پوری دنیا سے روح سنتی ہے۔ تو مجھے آپ بتائیں کہ بیتی آپ ہوئے یا ہم ہوئے؟ اب سمجھ آ گئی؟ میں نے کہا جی اس پر میں نے اعتراض کیا، آپ ذرا اس کو صاف کریں۔ میں معنی بیان کرتا ہوں اپنے مشائخ کا، اس کے بعد آپ اعتراض کریں۔ میں ایک بات کہتا ہوں اور بحمد اللہ تعالیٰ بڑے شدر کے ساتھ کہتا ہوں، شرح صدر کے ساتھ، کہ میں اپنے اکابر کے علوم کا ناقل بھی ہوں اور اپنے اکابر کے علوم کا شارح بھی ہوں۔ یہ جملہ میرا آپ نوٹ فرما لیں، آج نہیں، ہو سکتا ہے میرے مرنے کے بعد تمہیں اس جملے کی قدر آئے کہ میں اپنے اکابر کے علوم کا ناقل بھی ہوں اور اپنے اکابر کے علوم کا شارح بھی ہوں۔ مشائخ کی مشکل سے مشکل عبارت آئے نا، آپ اس اسٹیج پر رکھ دیں، پھر دیکھیں اس عبارت کی شرح کیسی ہوتی ہے۔ اللہ ہم سب کو مشائخ کا تعلق نصیب فرمائے۔ میں نے کہا مولانا میں معنی بیان کرنے لگوں۔ میرا موقف یہ ہے کہ دنیا میں احوال اصالتاً جسم پر آتے ہیں اور جسم کے واسطے سے روح پر آتے ہیں۔ جسم کے واسطے سے شربت جسم پیتا ہے اور کہتے ہیں اس کو روح افزا ہے، شربت جسم پیتا ہے اور کہتے ہیں اس کو روح افزا ہیں۔ اب پیا زبان نے ہے، مزے روح نے لیے ہیں، قرآن کان نے سنا ہے، مزہ روح کو آیا ہے، خدمت آپ نے استاذ کے جسم کی ہے اور خوش استاذ کی روح ہو رہی ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ دنیا میں احوال اصالتاً
جسم پر آتے ہیں، روح پر آتے ہیں، جسم پر آتے ہیں اور جسم کے واسطے سے اس کے اثار روح پر آتے ہیں۔ اور قبر میں احوال اصالتاً آدمی کی روح پر آتے ہیں اور روح کے واسطے سے ان احوال کے اثار جسم پر آتے ہیں۔ اور اگر یہ بات سمجھ نہیں ہو تو پھر نیند کو سمجھو، اگر یہ بات سمجھ نہیں ہو تو پھر نیند کو سمجھو۔ اللہم بسمک اموت واحیا الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا۔ دیکھیں موت کو نیند اور نیند کو موت کہا نا، میں نے کہا آپ کو سمجھ یوں آئے گی۔ آدمی مسجد میں اعتکاف کی حالت میں سویا ہوا اور دوپہر کو اٹھا ہے اور غسل کرنے کے لیے چلا گیا ہے، اور اگر مسئلہ پوچھتا ہے کہ استاد جی میں سویا ہوا تھا، مجھے غسل کی حاجت پیش آ گئی اور میرا غسل کی حاجت پیش آ گئی، میں غسل کر کے آ گیا ہوں، تو بتائیں میرا اعتکاف ٹوٹا ہے کہ نہیں؟ آپ اس سے پوچھیں تجھے غسل کی حاجت کیسے آ گئی؟ تو اکیلا سویا ہوا تھا، تیرے پاس یہاں آئی کوئی نہیں ہے، غسل کیسے ہوا؟ بات سمجھ آ رہی ہے؟ بھائی تو مسجد میں سویا ہوا ہے نا، یا تو کوئی عورت ہے ہی نہیں، تجھے غسل کی حاجت کیسے پیش آ گئی ہے؟ وہ کیا کہے گا؟ میں نے خواب دیکھا ہے۔ کیا کہے گا؟ میں نے خواب دیکھا۔ اب بتاؤ یہ جو خواب میں کارروائی ہوتی ہے یہ جسم کرتا ہے یا روح کرتی ہے؟ جی، اس کا مطلب یہ ہے کہ سارے احوال روح کے اوپر آئے ہیں، اور اثار کس کے اوپر ہیں؟ اثار کس کے اوپر ہیں؟ کارروائی روح نے کی ہے اور شلوار جسم کی خراب ہے۔ نہیں، بات سمجھے نا، احوال کس کے اوپر آ رہے ہیں؟ روح پر، اور اثار کس کے اوپر ہیں؟ تو اسی طرح قبر میں احوال اصالتاً روح پر آتے ہیں اور اس کے روح کے واسطے سے اثار جسم پر آتے ہیں۔ میں نے کہا شاہ جی کے جملے کا مطلب یہ ہے قبر میں پڑا ہے دھڑ جو بے جان ہے، اصالتاً وہ نہیں سنتا، سنتی روح ہے اور روح کے واسطے سے جسم سنتا ہے۔ تو یہاں جو نفی ہو رہی ہے یہ اصالتاً سننے کی ہو رہی ہے اور بالطبع سننے کی نفی نہیں ہو رہی۔ اور اس پہ قرینہ کیا ہے؟ میں نے کہا اس پر قرینہ یہ ہے کہ جب آپ نے السلام علیکم یا القبور کہہ کے روح کو سنانا ہونا تو آپ قبرستان جاتے ہیں اور پھر روح کو سناتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے آپ کا اور روح کا اتنا طویل فاصلہ ہے کہ یہاں سے روح آپ کے سلام کو سن نہیں سکتی، لیکن چونکہ روح کا جسم سے تعلق جڑا ہوا ہے، آپ نے جسم کے پاس جا کر السلام کہا تو پہلے روح نے سنا اور روح کی واسطے سے جسم نے سنا ہے۔ براہ راست تو روح نہیں سن سکتی نا، وہ تو علیین میں ہے، لیکن روح کا تعلق جسم سے، اور جسم کہاں پر ہے؟ قبرستان میں ہے، اس لیے وہاں جا کر السلام علیکم کہتے ہیں اور گھر بیٹھے اوپر منہ کر کے السلام علیکم یا القبور نہیں کہتے۔ میں نے کہا اسے دیوبندی کہتے ہیں، اسے بریلوی کہتے ہیں۔ بدعتی تم ہو اور بدنام ہمارے اکابر کو کرتے ہو۔ گل سمجھ آئی تو انہوں؟ پہلی دفعہ نہیں سمجھ آتی، تھوڑی دیر لگتی ہے، پھر تھوڑی دیر لگتی ہے۔ میں ذرا غازی خان کا بیان کر کے آیا تو ایک مولوی صاحب تھے، انہوں نے کہا میری لڑکی نے دورہ حدیث کیا ہے تو کہہ دیا بیان دو۔ میں نے آپ کی کیسٹ اس کو بیان میں دی، سمجھ آئی؟ کہتے کہ نہیں۔ میں نے کہا ولا سن۔ انہیں دوسری بار سنا، میں نے پوچھا سمجھ آئی؟ کہتے کہ نہیں۔ میں کہا ولا سن۔ اس نے تیسری بار سنا، میں نے کہا سمجھ آئی؟ کہتے کہ نہیں۔ اس نے وہ مجھے سمجھانا ہی چاہ رہا تھا کہ میری بیٹی نے دورہ حدیث کیا ہوا ہے تو 3 مرتبہ تیری کیسٹ سمجھ آئی، اس کو نہیں سمجھ آ رہی، ہم عام لوگ کیسے بیان سمجھیں؟ میں نے کہا نہیں سمجھتے، ذوق ہونا تھوڑا سا تو بیان کیسے سمجھ نہیں آتا۔ میں اکثر حضرات سے کہتا ہوں بھی میری کیسٹ سنو، بیان سنو۔ ساتھی سمجھتے پتہ نہیں اس کو شوق ہے اپنی ویڈیو دکھانے کا، میں کہتا ہوں آپ اس کو سنو، پھر دیکھو آپ پر مسئلہ کیسے کھلتا ہے۔ آپ ایک بیان میرا سن لو، 4 جمعے پڑھاؤ۔ تو یہ میں جھوٹ نہیں بول رہا، میرے ساتھ رابطے میں ایسے علماء بھی، ایسی عالمات بھی، دونوں قسم کے رابطے ہیں جو میں کہتے ہیں مولانا آپ کا بیان سنتے ہیں اور بیان کے بعد 4 جمعے پڑھاتے ہیں۔ اور ایسی بہت ساری عالمات میرے علم میں ہے کہ جو بعض مدارس میں کہتی ہیں کہ ہم آپ ایک کیسٹ سنتے ہیں اور اس کو سن پر 100 کتاب کا مطالعہ کرنے کی بجائے ہمارے سارے شکوک و شبہات آپ کی کیسٹ سے دور ہوتے ہیں۔ میں شارجہ سفر پہ تھا تو ایک ساتھی نے میرے اپنے گھر دعوت کی اور ماشاءاللہ بڑی لائٹ کھانے اس نے بنائے۔ لائٹ کھانے سمجھتے ہو؟ اب آپ کے لائٹ کا مطلب ہوگا وہ نے روشنی نکل دی ہوگی۔ لائٹ کھانے کا مطلب ہوتا ہے ہلکا کھانا۔ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ہلکا، ہلکے پھلکے چاول، اسے لائٹ کھانا کہتے ہیں۔ ابلے ہوئے چاول ہوں، ہلکا سے اس میں گھی ڈالا ہو اور ساتھ اس میں مسر کی دال ہو، اسے کہتے ہیں لائٹ قسم کے۔ یہ جو نا ہلکے پھلکے کھانے اسے لائٹ کھانے کہتے ہیں۔ میں نے آپ سے کہا تھا نا، شاید آپ کو یاد ہے کہ 3 دن پہلے میں نے کہا ہم پیدا دیہات میں ہوئے ہیں، پڑھے کراچی میں ہیں، کام دنیا میں کی ہے۔
اس لیے ہمیں تینوں حالات سمجھ آ رہے ہیں، دیہات میں کیسے کام کرنا ہے، کراچی میں کیسے کرنا ہے، اور دنیا میں کیسے کرنا ہے۔ جب مجھے یہ بندہ بات کہتا ہے نا جی آپ پنڈی کے حالات کو نہیں سمجھتے، مجھے جملہ سن کر تعجب ہوتا ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ دیہاتی ہے اور ہم پنڈی والے شہری ہیں، یہ نہیں سمجھتا۔ میں اسلام آباد سے 4 سال سے سیمینار کر رہا ہوں تو میں اسلام آباد کے حالات نہیں سمجھتا، تو پھر میرا سیمینار کامیاب کیوں ہوتا ہے؟ وہ بات سمجھ آ رہی ہے؟ 4 لاکھ اس کا خرچ ہوتا ہے، وہ بھی جمع ہو جاتا ہے، سامعین بھی ہمیں مل جاتے ہیں، اور پھر بھی ہمیں سمجھاتے ہیں تو اسلام آباد کے حالات نہیں سمجھتا۔ میں نے کہا جی جو آپ سمجھتے ہیں آپ اپنی کارگزاری سنا دیں، میں نہیں سمجھتا، میں اپنی کارگزاری سنا دیتا ہوں۔ اللہ میں بات سمجھنے کی توفیق دے۔ خیر ساتھی تھا، جماعت کا ساتھی تھا، گھر لے گیا، کھانا کھایا تو مجھے اس نے بڑا جملہ کہا، آدمی کو اپنی کارگزاری سن پہ طبی طور پہ خوشی ہوتی ہے۔ اس نے کہا مولانا آپ ہمارے گھر تشریف لائے ہیں، ہمارے گھر آنے پر مجھ سے زیادہ میرے گھر والے خوش ہیں۔ میں نے کہا وجہ؟ اس نے کہا میری گھر والی اس پورے فلائٹ میں کام کرتی ہے، عورتیں آتی ہیں، بیان کرتی ہے، مسئلے سمجھاتی ہے، جو شکوک و شبہات اس کو پیدا ہوتے ہیں نا، وہ نیٹ سے آپ کی سی ڈی ڈاؤن لوڈ کرتی ہے، اس کو سنتی ہے، اس سے جوابات لکھتی ہے، پھر خواتین کو جواب دیتی ہے۔ وہ کہتی ہے میں اتنی خوش ہوں نا کہ جس کے بیانات سے میں نے پورے فلائٹ کو سنبھال رکھا ہے، آج وہ کھانا کھانے کے لیے ہمارے گھر آئے ہیں۔ اس کی آپ کو نہ سمجھ آنی ہے نہ قدر آنی ہے۔ آپ نے یہ سوچنا زنانی نے دعوت کی تھی، وہ جو دماغ میں جب تک وہ مال بھرا ہوا نکلتا نہیں ہے، یہ بات آپ کو سمجھ نہیں آنی۔ میں مذاق نہیں کرتا، میں فطری بات کہتا ہوں، آپ کو سمجھ نہیں آنی۔ میں جب کسی مسئلے کارگزاری میں 2 خواتین کو لاؤں گا نا تو آڑا میٹر ہی پٹھا پھرنا شروع ہو جانا۔ اب اس الٹے میٹر کو ہم اتنی جلدی تو سیدھا نہیں کر سکتے نا۔ خیر میں گزارش کر رہا تھا، مسئلہ ذہن میں آ گیا۔ غیر مقلد کہتے ہیں کہ ہاتھ کہاں باندھیں، اور ہم کیا کہتے ہیں؟ ہاتھ کہاں باندھیں اور کیسے باندھیں۔ اب کہاں باندھے پر ہمارے دلائل ہیں، وہ تھوڑے سے سماعت فرما لیں۔ نمبر 1 قرآن کریم میں ہے انا آتینا کل کوثر فصلی لربک ونحر۔ یہ ونحر کا معنی کیا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں وضع الیمنی علی الیسری تحت السرہ، وضع الیمنی علی الیسری تحت السرہ، دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر ناف کے نیچے باندھنا، یہ ونحر کا معنی ہے۔ فصلی لربک، نماز پڑھ اور ہاتھ ناف کے نیچے باندھ، یہ کس کی تفسیر ہے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی۔ اور جب تفسیر صحابی کرے نا تو اس کا اصول بیان کیا گیا امام حاکم نے، فَإِنَّ تَفْسِيرَ الصَّحَابِيِّ الَّذِي شَهِدَ الْوَحْيَ وَالتَّنزِيلَ فَإِنَّهُ حَدِيثٌ مُسْنَدٌ، فَإِنَّهُ حَدِيثٌ مُسْنَدٌ۔ جب صحابی کسی آیت کی تفسیر کرے وہ تفسیر نہیں ہوتی، حدیث مسند ہوتی ہے، کیونکہ صحابی کی اپنی رائے نہیں ہوتی، وہ نبوت کے علوم ہوتے ہیں جو صحابی کی زبان سے نکل رہے ہوتے ہیں، اس کو حدیث مسند کہتے ہیں۔ آ گیا؟ اس پر اعتراض، اس کا جواب لکھا ہوا ہے۔ جواب کے اعتراض کیا ہے کہ ابن عبد البر نے التمہید میں یہ تفسیر نقل کی ہے، اور نقل کس سے کی ہے؟ محدث ابو بکر الاسرم سے۔ ان میں اور ان میں 100 سال کا فرق ہے۔ 100 سال کا فرق کیسے ہے؟ امام ابن عبد البر کی ولادت ہے 370 ہجری، کب؟ 370 ہجری، اور امام ابو بکر الاسرم کی وفات ہے 273 ہجری۔ تو دیکھو 273 اور 370، 98 سال کا فرق بنتا ہے نا، تو 100 سال کا فرق ہے۔ ان کی روایت کیسی ہوگی؟ تو سند متصل ہی نہیں ہے۔ اس کا آسان جواب یہ ہے انہوں نے ان سے روایت سن کر نہیں لکھی بلکہ ان کی کتاب سے نقل کی ہے۔ جیسے نقل کی ہے کتاب سے، جیسے ہم کوئی حدیث پیش کریں اور امام بخاری سے پیش کریں، کوئی بندہ کہے جن کی سند میں اتصال ہی نہیں ہے، دیکھو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، او کتنی پرانی بات ہے، اور یہ آج کے لوگ ہیں۔ ہم کہتے ہیں ہم نے امام بخاری سے سننے کی بات نہیں کی، ہم نے امام بخاری سے کتاب کی بات کی ہے۔ یہ ایک جواب ہے۔ دوسرا بھی لکھا ہوا ہے، آپ اس کو دیکھ لینا۔ احادیث مرفوعہ، حضرت وائل بن حجر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم وضع یمینہ علی شمالی فی الصلاۃ تحت السرہ، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا آپ نے دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر نماز میں ناف کے نیچے باندھا۔ مصنف ابن ابی شیبہ، اور حدیث باب وضع الیمین علی الشمال۔ اور یہ مصنف ابن ابی شیبہ کون سی کتاب ہے؟ حضرت امام بخاری کے استاد ہیں ابو بکر ابن ابی شیبہ، ان کی کتاب ہے مصنف ابن ابی شیبہ، جو 22 جلدوں میں مدینہ منورہ سے چھپ چکی ہے۔ یہ بات میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ جب آپ نے عوام کو حوالہ دینا ہے نا تو یہ 2 باتیں ساتھ ضرور کہنی ہیں۔
یہ دو باتیں ساتھ ضرور کہنی ہیں کہ مصنف ابن ابی شیبہ امام بخاری کے استاد ابو بکر ابن ابی شیبہ کی کتاب ہے اور 22 جلدوں سے مدینہ منورہ سے چھپی ہے۔ یہ جب بات کہیں گے نا، اب عوام کے ذہن میں حوالے کی حیثیت آ جائے گی کہ اس نے حوالہ کتنا مضبوط دیا ہے۔ اب عوام سے اگلی بات کہو، اگر کوئی بندہ بخاری کی بات کرے تو آپ مانتے ہو، اور ہم بخاری کے استاد کی بات کریں تو کیوں نہیں مانتے؟ اگلی بات کہہ سکتے ہیں نا، یہ تھوڑی سی بات ان کو سمجھائیں۔ اس پر اعتراض لکھا ہوا ہے، جواب بھی لکھا ہے کہ اس میں تحت سرہ کا لفظ مدرج ہے۔ مدرج کا معنی اس کتاب کے اندر ہے نہیں، احناف نے داخل کیا ہے۔ ہم نے کئی حوالے پیش کر دیے ہیں کہ یہ مدرج نہیں ہے بلکہ کتاب فلاں فلاں نسخے کے اندر یہ حوالہ، یہ لفظ موجود ہے۔ حدیث نمبر 2، حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ثلاث من اخلاق الانبیاء صلوات اللہ وسلامہ علیہم، انبیاء کے اوصاف میں سے 3 وصف ہیں۔ نمبر 1 تعجیل الافطار، روزہ جلدی کھولنا، و تاخیر السحور، اور دیر سے سحری کھانا، ووضع الکف علی الکف تحت السرہ، اور ہاتھ کو ہاتھ کے اوپر باندھنا ناف کے نیچے۔ مسند زید ابن علی کی روایت ہے، مسند الامام زید اسے کہتے ہیں، مسند الامام زید، مسند زید ابن علی کی روایت ہے۔ اب اس میں صرف آپ کے ذہن میں بات آئے گی کہ دیکھو آپ نے اس کو حدیث مرفوع میں نقل کیا، حالانکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جملہ ہے۔ اس کے جواب کے لیے آگے تشریح کی ہے، اگلا پہلے جملہ پڑھ لیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں من سنت الصلاۃ وضع الایدی علی الایدی تحت السرر، مصنف ابن ابی شیبہ، نماز کی سنت میں سے یہ ہے ہاتھوں کو ہاتھوں پر باندھنا ناف کے نیچے۔ اب مرفوع حدیث کیسے بنتی ہے؟ یہ تو حضرت علی کا جملہ ہے، یہ اس کے لیے حوالے پیش کر دیے ہیں۔ نمبر 1 النکت علی کتاب ابن صلاح، ہاکذا قول صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ من السنت کذا فالاصح انہ مرفوع، جب صحابی کہہ دینا من السنت کذا، اس کا معنی ہوتا ہے کہ یہ حدیث مرفوع ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں وصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا یقولون بالسنت والحق الا لسنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ وقول علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان من السنت ھذا لفظ يدخل في المرفوع عندهم، یہ حدیث مرفوع کا حصہ ہے۔ کیوں؟ وَعْلَمْ أَنَّ الصَّحَابِيَّ اذا اطلق اسم السنت فالمراد به سنت النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ علامہ عینی فرماتے ہیں، اس لیے علامہ عینی نقل فرماتے ہیں کہ جب صحابی کہے نا سنت ہے، اس مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہوتی ہے۔ آگے پھر اس پر اعتراض کیا ہے کہ غیر مقلد کہتے ہیں حدیث ضعیف ہے۔ ضعیف ہونے کی وجہ اس میں راوی عبد الرحمن بن اسحاق الکوفی ہے، اور چونکہ راوی ضعیف ہے تو روایت بھی ضعیف ہے۔ اس کے ذہن میں جواب ہے نا، میں نے آپ کو جوابات دیے تھے، بنیادی جواب نقل کر دیا ہے۔ المجتہد اذا استدل بحدیث کان تصحیحا لہ، اصول حدیث کا اصول یہ ہے اگر کسی حدیث سے مجتہد استدلال کرے تو وہ اس حدیث کے صحیح ہونے کی دلیل ہوتی ہے، اس لیے اس کو ضعیف نہیں کہہ سکتے بلکہ اس کو صحیح کہیں گے۔ یہ التحریر میں ابن حمام نے اصول نقل کیا ہے۔ اور دوسرا جواب کیا ہے کہ جب اس حدیث کو بہت سارے محدثین نے صحیح کہا، مشہور غیر مقلد مولوی زبیر نذیر کہتا ہے کسی روایت کی تصحیح اور تحسین اس کے ہر راوی کی توثیق ہوتی ہے۔ جب محدثین نے صحیح کہہ دیا تو تمام راویوں کی اس کے اندر توثیق آ جاتی ہے۔ آگے سارے حوالے پیش کر دیے، امام ترمذی نے امام حسن کہا، امام حاکم نے صحیح الاسناد کہا، امام ذہبی نے صحیح الاسناد کہا، امام ضیاء الدین مقدسی نے صحیح کہا، سارے حوالے دیے۔ اور جواب نمبر 3 کیا ہے؟ اگر اس راوی عبد الرحمن بن اسحاق پر بعضوں نے جرح کی ہے تو اس کی بہت حضرات نے تعدیل فرمائی ہے، اور جب کسی راوی پر جرح بھی ہو دوسرے محدثین تعدیل فرمائیں تو اس کی روایت حسن کے درجے میں پہنچ جاتی ہے، اس لیے آپ اس کو صحیح نہ مانیں تو حسن کا درجہ آپ کو ضرور دینا پڑے گا۔ حدیث نمبر 4، حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ثلاث من اخلاق النبوہ، نبوت کے اوصاف میں سے 3 چیزیں ہیں۔ نمبر 1 تعجیل الافطار، روزہ جلدی کھولنا۔ نمبر 2 وتاخیر السحور، سحری دیر سے کرنا۔ نمبر 3 ووضع الید الیمنی علی الیسری فی الصلاۃ تحت السرہ، دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر باندھنا نماز کے نیچے۔ یہ حدیثیں ہم نے بیان کر دی ہیں۔ آگے احادیث موقوفہ، احادیث موقوفہ کا مطلب کیا ہے؟ صحابہ کے آثار اور صحابہ کے اقوال۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں السنت وضع الکف علی الکف فی الصلاۃ تحت السرہ، سنن ابی داؤد باب وضع الیمنی علی الیسری فی الصلاۃ۔ حضرت علی نے فرمایا کہ سنت یہ ہے ہتھیلی کو ہتھیلی پر رکھا جائے نماز میں
ناف کے نیچے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا قول دوبارہ کیوں لائے ہیں؟ ہم کہتے ہیں یہ موقوف بھی ہے اور حکماً مرفوع بھی ہے، حکماً مرفوع بھی ہے۔ اس کو مرفوعات میں نقل کریں تب بھی ٹھیک ہے اور موقوفات میں نقل کریں تب بھی ٹھیک ہے۔ اس طرح ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی فتویٰ موجود ہے، اخذ الاکف علی الاکف فی الصلاۃ تحت السرہ، سنن ابی داؤد اور التمہید ابن عبد البر۔ حدیث مقطوعہ، مقطوعہ سے مراد کیا ہے؟ تابعی کا قول یا تابعی کا اثر ہو۔ انہ ابراہیم نخعی کے بارے میں ہے انہ کان یضع ید الیمنی علی ید الیسری تحت السرہ، کتاب الاثار بروایت امام محمد اور مصنف ابن ابی شیبہ۔ حضرت ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ بڑے بلند پائے تابعی ہے، تو ان کا معمول یہ تھا دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر ناف کے نیچے باندھا کرتے تھے۔ اسی طرح مجتہدین کا بھی آگے عمل بتا دیا کہ فلاں فلاں مجتہد اس بات کا قائل تھا۔ پتہ یہ چلا کہ ناف کے نیچے ہاتھ باندھنا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ثابت ہے، صحابہ کرام سے بھی ثابت ہے اور تابعین سے بھی ثابت ہے اور ائمہ مجتہدین کا بھی مسلک ہے۔ اس لیے اس کو خلاف سنت قرار دے کر نماز کو باطل کہنا یہ بہت بڑی نادانی اور کم عقلی کی بات ہے۔ ہم اس کو سنت ان دلائل کی بنیاد پہ سمجھتے ہیں۔ ایک سوال ذہن میں رکھ لیں، اور ایک غیر مقلدین کا دلیل نہیں بلکہ دلیل کی بجائے جی ڈھکوسلا، ایک سوال اس کا جواب سنیں اور دوسرا ان کے ڈھکوسلے کا جواب سن لیں۔ غیر مقلدین کا اعتراض یہ ہے کہ جب ناف کے نیچے ہاتھ باندھنا سنت ہے تو عورت پر ہاتھ سینے پر کیوں باندھتی ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ناف کے نیچے ہاتھ باندھنا ہم نے دلائل سے ثابت کیا ہے، اور عورت کا سینے پر ہاتھ باندھنا امت کے اجماع سے ثابت ہے۔ جس طرح قرآن اور حدیث دلیل شرعی ہے، اس طرح امت کا اجماع بھی دلیل شرعی ہے۔ حضرت علامہ عبدالحی لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ السعایہ میں فرماتے ہیں وَأَمَّا فِي حَقِّ النِّسَاءِ فَاتَّفَقُوا عَلَىٰ أَنَّ السُّنَّةَ لَهُنَّ وَضْعُ الْيَدَيْنِ عَلَى الصَّدْرِ لِأَنَّهَا مَا أَسْتَرُ لَهَا۔ عورت کے لیے اتفاقی مسئلہ یہ ہے اپنے ہاتھ کو سینے پر باندھے، اس لیے کہ اس میں عورت کا سطر زیادہ ہے۔ ہاتھ ناف کے نیچے باندھے گی تو ہاتھ میں پھیلاؤ ہوگا، اور سینے پر باندھے گی تو ہاتھ میں پھیلاؤ کم ہوگا۔ پھیلاؤ بڑھ جائے تو سطر کم ہوتا ہے، اور پھیلاؤ کم ہو جائے تو سطر بڑھ جاتا ہے۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بل مرأۃ تضع یدیہا علی صدرہا اتفاقا لأن مبنی حالہا علی الستر، اس لیے کہ عورت کے معاملات کی بنیاد سطر کے اوپر ہے۔ ہر وہ مسئلہ جس میں سطر زیادہ ہو عورت اس کی زیادہ مستحق ہوتی ہے۔ یہ ہمارے دلائل تھے اور ان کی دلیل کا اعتراض کا جواب ہے۔ نمبر 2، غیر مقلد دلائل سے بھی کام لیتے ہیں اور دلائل کے ساتھ ڈھکوسلوں سے بھی کام لیتے ہیں۔ میں اکثر اپنے بیان میں ایک مثال دیا کرتا ہوں بات سمجھانے کے لیے۔ پہلے یہ سمجھیں کہ ڈھکوسلا کہتے کسے ہیں۔ اگر ڈھکوسلا معلوم ہو تو پھر ڈھکوسلا سمجھ آئے گا نا۔ گجرانوالہ میں ٹانگے گھوڑے بہت ہیں، گجرانوالہ میں ٹانگے گھوڑے بہت ہیں۔ تو ایک بابا جی کوچوان اپنے تانگے پر جا رہے تھے، انہوں نے اچانک دائیں طرف اپنے تانگے کو موڑ دیا۔ پیچھے نوجوان 1 to 5 پہ بیٹھا، FSC کا اسٹوڈنٹ جا رہا تھا۔ جب اچانک انہیں دائیں طرف اپنے تانگے کو موڑا تو اس کے لیے اپنے موٹر سائیکل کو بچانا مشکل ہو گیا۔ اس نے بڑی مشکل سے بریک ماری، موٹر سائیکل کو روکا، اور غصے میں آ کر بابا جی اس نے کہا کہ بابا جی آپ نے دائیں طرف موڑنا تھا تو اپنے ہاتھ کا اشارہ دے دیتے۔ جب آپ نے دائیں طرف موڑنا تھا تو آپ یوں ہاتھ کا اشارہ دیتے، ہم اپنا موٹر سائیکل سنبھال لیتے۔ تو بابا جی نے فوراً اس نوجوان سے کہا، انہوں نے کہا پتر تینوں 3 گز لمبا بانس نہیں دسیا، تینوں 1.5 فٹ دا ہاتھ دس پڑنا سی، بڑا پروفیسر مینوں سمجھانا ہے۔ یہ کیا ہے؟ ڈھکوسلا۔ تجھے 3 گز لمبا بانس تو مڑتے ہوئے نظر نہیں آیا تو تجھے 2 فٹ کا ہاتھ نظر آ جانا تھا۔ تو بڑا پروفیسر مجھے آیا سمجھانے کے لیے، چل اپنا منہ تے پھر تو آیا بزرگان گلاں سمجھانا تے۔ اب وہ نوجوان پریشان ہو کر کھڑا ہے اور بابا جی کی دلیل کا کوئی جواب موجود نہیں ہے۔ اب یہ بابا جی نے دلیل ارشاد فرمائی تھی یا ڈھکوسلا؟ یہ ڈھکوسلا ارشاد فرمایا تھا۔ میں ایک جملہ مذاق میں کہتا ہوں، یہ کالج کا نوجوان تھا جو ڈھکوسلے کا جواب نہ دے سکا۔ دیوبندی مدرسے کا درویش ہوتا تو بابا جی کے ڈھکوسلے کا جواب بھی پیش کر دیتا، بابا جی کے ڈھکوسلے کا جواب بھی پیش کر دیتا۔ آسان جواب اس کا کیا تھا کہ بابا جی دائیں طرف مڑنے کے لیے تو اس میں کوئی شک نہیں کہ بانس لمبا ہوتا ہے اور ہاتھ چھوٹا ہوتا ہے، لیکن پہلے 2 فٹ کے ہاتھ کا اشارہ اس لیے دیتے ہیں کہ اپنے موٹر سائیکل کو سنبھال لو، 3 گز لمبا بانس مڑنے لگا ہے۔
3 گز لمبا بانس مڑنے والا ہے، اس لیے ہاتھ کا اشارہ دیتے ہیں۔ لیکن وہ کالج کا لڑکا تھا، اس بیچارے کو نہ دلیل آتی ہے نہ ڈکوسلے آتے ہیں۔ تو یہ مدرسے کا طالب علم ہے کہ جو دلیل کا جواب دینا بھی جانتا ہے اور ڈکوسلے کا جواب دینا بھی جانتا ہے۔ تو غیر مقلدین کا ڈکوسلہ سنو۔ ایک غیر مقلد تقریر کر رہا تھا، میں نے ان کے جوابات پیش کر کے غیر مقلدین کے دلائل پیش کر کے جواب کیوں نہیں دیے؟ دلائل بھی لکھے ہیں، جواب بھی لکھے ہیں۔ میں نے آپ سے گزارش کی تھی نا کہ ہم پوری کوشش کرتے ہیں کہ نفس مسئلہ سمجھ آ جائے اور اپنی بات عوام کے سامنے پیش کرنے کا ذوق آپ میں پیدا ہو، یہ بنیادی بات ہے۔ باقی پورے مسئلے پر سارے دلائل وہ تو 1-2 گھنٹے میں ہو ہی نہیں سکتے، اس لیے میں مسئلہ سمجھانے کے لیے ساتھ خارجی بہت ساری باتیں کہتا ہوں تاکہ آپ کا ذوق پیدا ہو اور آپ کو احساس ہو کہ کام کرنا مشکل نہیں ہے، یہ بہت آسان ہے۔ اللہ میں سلیقے کے ساتھ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک میں لاہور گیا تو وہاں مجھے غیر مقلد ایک مولوی کے نے کیسٹ دی اور کہا جی استاد جی آج آپ نے اس کیسٹ کا جواب دینا ہے۔ اور میں اکثر احباب سے کہتا ہوں کبھی مقابلے پر آپ نے بیان کروانا ہو تو ہمارے بیان سے قبل غیر مقلد، مماتی، بریلوی کوئی شخص جب بیان کر جائے اس کی کیسٹ بھجوا دیا کرے اور تاریخ رکھ لیا کرے، کیسٹ بھجوا دیا کرے، تاریخ رکھ لیا کرے۔ کیوں؟ تاکہ اس کی کیسٹ میں جو پوائنٹ اس نے اٹھائے ہیں نا اس کو ٹو دی پوائنٹ جواب دیں۔ اس نے جو اپنے دلائل دی اس کا جواب پیش کریں اور جو پھر ہمارے اس کے پاس دلائل ہے اس کو بھی پیش کریں، ٹو دی پوائنٹ اس کو لے کر چلیں، اس کا فائدہ بہت ہوتا ہے۔ میرے اس طرح کے بعض بیان موجود ہیں، میں جو آپ یہاں سے دیکھیں نا بعض آڈیو کیسٹیں آپ کو ملے گی، عبد الرحمن شہین کا آپریشن اور رانے شمشاد سلفی کا آپریشن، فلاں کا آپریشن، یہ ٹو دی پوائنٹ ہے، ایک ایک نقطے کے ہم نے جواب دیے ہیں۔ اس کا ایک اپنا سٹائل ہوتا ہے بات کہنے کا اور بات بڑی جلدی بندے کے دماغ میں آتی ہے۔ مجھے خیر نے کیسٹ سنائی، اس میں غیر مقلد کا ڈکوسلہ مارا۔ اب ڈکوسلہ کیا ہے؟ اس نے کہا سینہ پاک ہے، زیر ناف جگہ ناپاک ہے، پاک جگہ پر ہاتھ باندھو تو اہل حدیث بنتا ہے اور ناپاک جگہ پر ہاتھ باندھو تو حنفی بنتا ہے۔ اب بتاؤ کتنا خطرناک ڈکوسلہ ہے، عوام کا تو دماغ ہل جاتا ہے۔ بھائی اتنی مشکل بات، اس کا جواب کون دے گا؟ ڈکوسلہ سمجھ آ گیا؟ سینہ پاک ہے اور زیر ناف جگہ ناپاک ہے، پاک جگہ پر ہاتھ باندھو تو مسلک اہل حدیث اور ناپاک جگہ پہ ہاتھ باندھو تو مسلک احناف۔ اب نعرہ لگتا ہے مسلک اہل حدیث زندہ باد۔ وہ سمجھتے کہ ہم نے بہت بڑی دلیل پیش کی، اس کے جواب دنیا میں دینے والا ہی کوئی نہیں۔ میں نے خیر کیسٹ سن لی، آدمی کیسٹ سنے تو پھر جواب دینا آسان ہوتا ہے نا۔ میں نے اس میں جواب دیا، اس کے ڈکوسلے کا جواب سمجھے۔ میں نے کہا آپ لوگوں نے یہ بات کہی ہے کہ سینہ پاک ہے اور زیر ناف جگہ ناپاک ہے، ہم اس کو مان کر آگے چلتے ہیں کہ سینہ پاک ہے اور زیر ناف جگہ ناپاک ہے۔ میں نے کہا دیکھیں ہم سینے پر، ہم ناف کے نیچے ہاتھ باندھتے ہیں اور آپ سینے پر ہاتھ باندھتے ہیں۔ اختلاف دائیں ہاتھ میں نہیں ہے، اختلاف بائیں ہاتھ میں ہے۔ اختلاف دائیں ہاتھ میں نہیں، اختلاف بائیں ہاتھ میں ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ سینے پہ ناف کے نیچے ہاتھ باندھو، بایاں نیچے رکھو اور دایاں اوپر رکھو۔ آپ کہتے ہیں سینے پر ہاتھ باندھو اور بایاں نیچے رکھو، دایاں اوپر رکھو۔ تو اختلاف دائیں میں نہیں، اختلاف تو بائیں میں ہے نا۔ اختلاف کس میں ہے؟ بھئی دایاں ہاتھ تو بائیں کے اوپر ہی ہوگا نا، یہ تو نہیں ہوگا بھی ایک ہاتھ سینے پر اور ایک ناف کے نیچے ہو، ایسا تو نہیں ہوگا نا۔ تو اختلاف تو بائیں میں، جہاں پر بایاں ہاتھ رکھنا ہے اسی کے اوپر دایاں رکھنا ہے نا۔ تو ہم کہتے ہیں ناف کے نیچے رکھو اور آپ کہتے ہیں سینے پر رکھو۔ اب آپ نے نیا اصول پیش فرما دیا ہے کہ سینہ پاک ہے اور زیر ناف جگہ ناپاک ہے۔ اب مجھے بتاؤ ایک دایاں ہاتھ ہے اور ایک بایاں ہاتھ ہے، دایاں ہاتھ تو پاک جگہ کے لیے ہے اور بایاں ہاتھ ناپاک جگہ کے لیے ہے، یہ تو تھا ہی زیر ناف کے لیے، آپ نے سینے پر رکھا کیوں ہے؟ بات سمجھ آ گئی؟ ایسے ہی ہے نا، استنجا بائیں ہاتھ سے ہوتا ہے دائیں ہاتھ سے ہوتا ہے، اور روٹی دائیں ہاتھ سے کھاتے ہیں بائیں ہاتھ سے۔ اب دیکھو یہ جو بایاں ہاتھ ہے یہ تو تھا ہی ناپاک جگہ کے لیے جس کو تم نے کہا، تو یہ سوال ہمارا تمہارے اوپر ہے یا تمہارا سوال ہمارے اوپر ہے؟ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ جو ہاتھ بنا ہی ناپاک جگہ کے لیے تھا آپ نے پاک جگہ پہ رکھا کیوں ہے؟ ناپاک ہاتھ کو ناپاک جگہ والے کو ناپاک جگہ پہ رکھے تو میں نے کہا مسلک حناف بنے گا تمہاری تحقیق کے مطابق، اور ناپاک جگہ والے کو پاک جگہ پر رکھے تو مسلک اہل حدیث بنے گا تمہاری تحقیق کے مطابق۔ اس سے معلوم ہوا اگر بات فطرت کے مطابق ہو تو حنفی ہوتا ہے اور خلاف فطرت ہو تو اہل حدیث ہوتا ہے۔ اب سمجھ آ گئی؟ اچھا، میں نے کہا جی آپ نے ڈکوسلہ مارا، ہم نے جواب دے دیا ہے، اسی طرح کا ہماری طرف سے بھی سن لیں، پھر آپ اس کا بھی جواب اپنے مولویوں سے تلاش کریں۔
آپ نے کہا سینہ پاک ہوتا ہے اور زیر ناف جگہ ناپاک ہوتی ہے۔ یہ آپ نے کہا نا کہ سینہ پاک اور زیر ناف جگہ ناپاک، ناپاک جگہ پہ ہاتھ رکھو تو حنفی بنتا ہے اور پاک جگہ پہ ہاتھ رکھو تو اہل حدیث بنتا ہے۔ میں نے کہا اس بنیاد پر میں بھی کہتا ہوں کہ سینہ پاک ہے اور زیر ناف جگہ ناپاک ہے۔ پاک جگہ تک داڑھی رکھو تو حنفی بنتا ہے اور ناپاک جگہ تک لے کر جاؤ تو اہل حدیث بنتا ہے۔ بات سمجھ آ گئی ہے؟ پاک جگہ تک ہاتھ رکھو تو پھر حنفی بنتا ہے اور ناپاک جگہ تک لے کر جاؤ تو، میں نے کہا عجیب بات یہ ہے کہ ناپاک جگہ والے جو بال ہوتے ہیں شریعت کہتی ہے وہ بھی صاف کر دو اور آپ پاک جگہ والے بھی وہاں لے کر جا رہے ہیں۔ تو آپ کے ڈکوسلے کا ہم نے جواب دے دی ہے اور جو ہم نے اس کے بدلے میں پیش کیا آپ اس کا بھی جواب تلاش کرو۔ مجھے ابھی تک کسی بیان میں اس سوال کا جواب ان کی طرف سے نہیں ملا۔ جب ان کے بیانات ہم بھی سنتے ہیں نا بھئی کوئی جواب تو آنا چاہیے، جواب ابھی تک نہیں آیا۔ یہ اپنا ایک اشاعت و توحید کا مولوی تھا، غیر مقلد ہو گیا پھر واپس آ گیا نہ، وہ واپس نہیں آیا، غیر مقلد ہوا۔ اس کا نام ہے سیف اللہ خالد، اشاعتی تھا، مماتی تھا اور یہ غیر مقلد ہو گیا۔ اب انہوں نے اس کے بارے میں اشتہار چھاپنا شروع کیا۔ علامہ احمد سعید خان ملتانی کا بیٹا سابق دیوبندی علامہ سیف اللہ خالد ملتانی اہل حدیث ہو گئے۔ میں جب بھی چیلنج دیتا ہوں بڑا سوچ سمجھ کے دیتا ہوں۔ آپ میرا پہلے چیلنج سنا کریں تو پھر دیکھیں اگر اس کا جواب آیا کہ نہیں آیا۔ ساتھی آپ نے چیلنج کیا تھا انہوں نے تو قبول کر لی ہے، میں نے کہا میں نے جن لفظ میں کیا تھا نا ان لفظ کو سنو تو پھر دیکھو کسی نے قبول کیا کہ نہیں کیا۔ میں نے ایک ہی جگہ بیان کیا ہے، ان نے اس کو احمد سعید ملتانی کا بیٹا لکھنا چھوڑ دیا ہے۔ میں نے کہا دیکھو آپ نے کہا یہ سابق دیوبندی ہے، نمبر 2 احمد سعید ملتانی کا بیٹا ہے، یہ دیوبندی تو ہے نہیں، چونکہ دیوبندی وہ ہوتا ہے جو حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قائل ہو، تو یہ چونکہ قائل نہیں تھا اس لیے یہ دیوبندی نہیں تھا۔ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پہلے نیم غیر مقلد تھا اور اب کامل غیر مقلد ہو گیا، ہم یہ تو کہہ سکتے ہیں۔ باقی دوسری بات یہ احمد سعید خان کا بیٹا ہے، میں نے کہا میں چیلنج کے ساتھ بات کہتا ہوں اگر سیف اللہ خالد احمد سعید خان کا بیٹا ہو میں تمہارا مسئلہ قبول کرنے کا اعلان کر دیتا ہوں۔ یہ احمد سعید کا بیٹا ہے ہی نہیں، میں نے کہا میرا کھلا چیلنج ہے۔ اس کے بعد انہوں نے اس کو بیٹا لکھنا چھوڑ دیا، نہیں لکھا، اب نہیں لکھتے۔ اب آپ کوئی بھی اشتہار دیکھیں گے تو علامہ سیف اللہ خالد بن احمد سعید ملتانی لکھا نہیں ہوتا، اس لیے کہ احمد سعید کا بیٹا ہے ہی نہیں ہے۔ احمد سعید ملتانی زندہ تھا اور یہ شیخ پورہ اس کا بیان تھا۔ بیٹا کیوں نہیں ہے میں ذاتیات پہ نہیں بول رہا، علامہ احمد سعید نے جس عورت سے شادی کی تھی وہ عورت طلاق یافتہ تھی اور یہ سیف اللہ خالد پہلے شوہر سے تھا، تو احمد سعید کا بیٹا تو نہ ہوا نا۔ یہ کوئی ذاتیات پہ حملے نہیں ہیں، متعلقہ عورت سے نکاح تھا اور وہ اس سابقہ شوہر سے بیٹا تھا۔ شیخ پورہ میں احمد سعید نے بیان کیا تو کسی نے چڑھ دی کہ تمہارا بیٹا سیف اللہ خالد اہل حدیث ہو گیا۔ احمد سعید کا جواب بڑا سننے والا ہے، اس نے کہا وہ میرا پتر نہیں حرامد ہے، وہ میرا پتر نہیں حرامد ہے۔ میں نے کہا میں یہ تو سمجھ آ گئی تیرا بیٹا نہیں ہے کسی اور کا ہے، لیکن حرامدہ کیسے، یہ کیسے سمجھ آئی؟ بات سمجھ آئی ہے؟ نہیں یہ تو ٹھیک ہے تیرا بیٹا نہیں ہے، اس عورت کا پہلے شوہر سے تو اسے طلاق دے دی، تیرے ساتھ نکاح ہو گیا، تیرا نہیں، یہ تو سمجھ آ گئی نا، لیکن حرام کا کیسے، یہ کیسے سمجھ آئی؟ کہتے ہو میرا بیٹا نہیں، اس کے پیو کا نام رمضان خیرو ہے، اس کے باپ کا نام رمضان خیرو ہے، وہ میرا بیٹا نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن حرام کا کیسے کہہ دیا؟ میں نے کہا ہم نے نہیں کہا، یہ اس نے کہا جس کو تیرا باپ کہتے ہیں، جس کا جواب آپ نے دینا ہے۔ آپ ٹھیک کہتے ہیں یا آپ کا منہ بولا باپ ٹھیک کہتا ہے؟ ایک منہ بولا بیٹا ہوتا ہے نا، ایک منہ بولا باپ ہوتا ہے، یعنی باپ کہتا ہے میرا بیٹا نہیں ہے اور بیٹا کہتا نہیں میرا باپ ہے، تو منہ بولا باپ ہوا نا۔ تو منہ بولے باپ نے جملہ کیوں کہا ہے؟ اس کی صفائی آپ نے دینی، اس کی صفائی ہم نے نہیں دینی۔ اللہ ہم کو دلائل کی بھی سمجھ عطا فرمائے اور اگر کوئی ڈکوسلا ہے تو اس کا جواب دینے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔